السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو رفتار. ہمارے ساتھ ہمارے ایکس کولیگ تھے, اب وہ یہاں کام نہیں کرتے. ہم دونوں ایک دن جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں, ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہی مسجد میں بیٹھے بیٹھے اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا. جب سنتوں کا وقت تھا, ہم پڑھ چکے تھے. اس نے مجھے بتایا کہ باس, ابھی پچھلے دنوں میرا بیٹا میرے پاس آیا, 15-16 سال کا اس کا بیٹا ہے. اس نے کہا کہ بابا میں اگلے جمعے سے مسجد نہیں جاؤں گا. تو میرے کولیگ نے کہا کہ باس میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار اس عمر میں اس کے اندر اس قسم کے کوئی ملحدانہ خیالات تو نہیں آ گئے, یہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا بیٹا ایسی کیسی باتیں کر رہے ہو, ہم مسلمان ہیں, جمعہ تو ہم پہ بالکل ہی مسجد جا کے پڑھنا تو ہمارا ایک ضروری کام ہے, وی ہیو ٹو گو ٹو دا مسجد فار جمعہ. تو کہنے لگا, لیکن کافی بیک اینڈ فورتھ ہوا. تو کہہ رہے کچھ دیر کے بعد اسے سمجھ میں آ گیا میرے دوست کو کہ اس نے کہا کہ نہیں, اس کو جمعے سے مسئلہ نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ بابا مسئلہ یہ نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں مجھے پڑھنا جانا چاہیے, لیکن مجھے یہ مولوی صاحب پسند نہیں ہے. تو اس نے بولا اچھا کیا مولوی صاحب نے. کہہ رہا بابا میرے پچھلے 2 مہینے سے ایگزامس چل رہے تھے, 9th یا میٹرک کے ایگزامس تھے, مجھے ابھی ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کیونکہ تھوڑا سا پرانا واقعہ ہے. کہہ رہا بابا میرے 2 مہینے سے ایگزامس چل رہے تھے, یہاں پہ کوئی میں 6-7-8 جمعے آیا. ہر جمعے میں یہ سوچ کے آتا تھا مولوی صاحب یار ہم لوگوں کے لیے بھی دعائیں کرائیں گے, کراچی میں لاکھوں بچے ایگزامس دے رہے ہیں. ایک جمعے میں بھی انہوں نے ہمارا کوئی ذکر نہیں کیا, نہ ہمارے لیے دعا کرائی. اب ان کو ہم سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے, تو میں کیوں آؤں ان کی مسجد میں. یہ ایک ایسا ڈسکنیکٹ ہے جو میرے کولیگ کا بیٹا نہیں, کروڑوں پاکستانی بچے ممبر پہ بیٹھے ہوئے اماموں کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں. لیکن اسلامک ریپبلک آف پاکستان سے بالکل 7 سمندر دور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ممبر پہ بیٹھے ہوئے امام وہاں کے نہ صرف مسلمس بلکہ نان مسلمس کے ساتھ بھی زبردست طریقے سے کنیکٹ کر رہے ہیں. ایکچولی دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اتنے زیادہ کرسچنز اور دوسرے مذاہب کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں جس کی کوئی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی. اسی پورے سبجیکٹ پہ بات کرنے کے لیے ہم نے بوسٹن سے ایک مہمان کو کراچی بلایا. جناب آصف ایرانی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آصف صاحب از اے امام, ہی از اے ریلیجس اسکالر, اور موسٹ انٹرسٹنگلی فار می ہی از سمبڈی جنہوں نے باہر سے بیٹھ کے بھی اسلام کو دیکھا اور اس کے بعد ایک ایڈلٹ لائف میں آ کے فیصلہ کیا مسلمان ہونے کا. سر السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو رفتار. وعلیکم السلام. جزاکم اللہ خیرا فار جنرosity. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کراچی کیسا ٹریٹ کر رہا ہے آپ کو؟ الحمدللہ. آئی ایم ریئلی انجوائنگ. الحمدللہ. تھینکس فار ہیونگ می. بالکل سر, آئی ول گیٹ اسٹریٹ ٹو اٹ. ہاؤ از امیریکا؟ کیا حالات ہیں؟ ہم تو بڑی خطرناک ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آج کل. جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ظاہر پولیٹیکل سچویشن ہے, اور ابھی October 7 کے بعد کیونکہ زائنزم کا پروپیگنڈا مشین جو ختم ہو رہی ہے, اینڈ ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو ایوری تھنگ ٹو پش بیک. لیکن وہ آپ کو نیوز بالکل صحیح نظر آ رہی ہے, لیکن جو گراؤنڈ لیول ریالٹی ہے وہ یہ کہ لوگ سب سے پہلے زائنزم کی ریالٹی کو سمجھ گئے, اور مسلمس اور نان پریکٹسنگ مسلمس بھی تھے وہ بھی اٹھ گئے, اور ایون ایک گڈ نمبر آف نان مسلم کمیونٹی وہ بھی کھڑی ہو گئی ہے کہ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے. اور اس سے ایک ٹریگر کیا ہے اسپریچول وائڈ جو ایک پوری امریکن سوسائٹی میں ہے مٹیریلزم کی وجہ سے, تو لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. بہت سارے لوگ October 7 کے بعد, جیسے کہ آپ نے کہا, اسلام کو میرے آفس میں کیا ہے, اور انہوں نے ایک ریزن دیا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے. بٹ وی سی دی ویڈیوز, کڈز آر بلون اپارٹ, لیکن ان کے پاس ریزیلینس ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ تو یہ غزہ کا جو ریزیلینس ہے, اور اب باہر سودان کا ہے اور باقی چیزوں کا بھی ہے, تو یہ جب ٹویٹر فیڈ پہ دیکھتے ہیں اور ان کی زندگی میں جو وائڈ ہے مٹیریلزم کی وجہ سے, آئی تھنک دیٹس ٹریگرنگ دی اسپریچول تھرز which is actually pushing some of them to accept Islam. الحمدللہ. وہ تو اس وجہ پوش ہو رہے ہیں, لیکن جب وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر جاتے ہیں تو ان کے پاس آپ جیسے, عمر سلیمان جیسے, نعمان علی خان جیسے, ایون ہمارے غامدی صاحب بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, یا بے تحاشا اور اسکالرز ہیں جو اس بے چینی کی حالت میں آنے والے لوگوں کو گلے لگاتے ہیں اور ان کو پھر اسلام میں داخل کرتے ہیں یا ان کو راستہ دکھا رہے ہیں. یہ جو پورا ایک ہم ایک بریڈ آف اسکالرز دیکھ رہے ہیں جس میں کافی حد تک آپ بھی شامل ہیں, اس کے بارے میں بتائیں, یہ ہاؤ ڈڈ اٹ کم ٹو بینگ, اور اس کا ایتھوس کیا, مطلب یہ کیسے ہوا امریکہ میں؟
ہے باطل ملک میں کیا کہتے ہیں اس کو, اس کا دارالکفر میں. ہاں یا اچھا, وہ دارالکفر کی تو بحث بڑی لمبی ہے, کیونکہ آج لاسٹ 200 ایئرس سے کیا دارالکفر ہے کیا دارالایمان, اس پہ فک اسکالرس نے بھی کنٹمپریری ڈسکشن میں ڈس ایگری کیا ہے کہ آج کوئی اسٹیٹ کو ہم دارالکفر یا دارالایمان کہہ سکتے ہیں نہیں, کیونکہ نیشن اسٹیٹ کا تصور ہے. تو کنٹمپریری جو بھی ریسرچ اسکالر سے آپ بات کریں گے جس بھی اسکول آف تھاٹ کے, it's not straightforward to label something as Darul Kufr, Darul Iman. But anyway, if you assume for the sake of argument that is Darul Kufr, امریکہ میں اچھا جو بھی میں بات کر رہا ہوں وہ ضنی بات ہوگی اور ایز این آؤٹ سائڈر پرسپیکٹو ہوگا, تو جسٹ فیل فری ٹو گیو می ان انسائڈر پرسپیکٹو. امریکہ میں جب آپ رہتے ہیں تو امریکہ ایز این امپائر رائٹ ناؤ, لائک اے فرعون ایٹ دی ٹائم آف ایجپٹ, وہ ایک امپائر تھا. تو امپائر والی مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ ہمیں دنیا کو بدلنا ہے, ہمیں چینج کرنا ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا فرعون نے بنی اسرائیل کو قبضے میں رکھا ہوا تھا. پاکستان مجھے ایسا لگتا ہے وہ کالونی والی مینٹیلٹی ہے. آپ بنی اسرائیل کو جب دیکھیں گے قرآن تو بولے ایک لوگ دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام جھگڑے میں انوالو ہو رہے ہیں. جب آپ پاکستان میں آتے ہیں تو ہم اپنی مسائل میں اتنا ہم لوگ بزی ہیں کہ ہمیں باہر کی دنیا کی سوچنے کا ٹائم نہیں ملتا. امریکہ میں جاتے ہیں, چاہے وہ مسلم ہو, نان مسلم ہو, ایتھیس ہو, جیوز ہو, وہ سوچ رہا تھا میں ایسا کام کیا کروں مٹیریلسٹکلی, کیپٹلسٹکلی یا کوئی بھی, کہ دنیا میں امپیکٹ ڈالوں. یہ ایک چیز ہے جو امپائر کی مینٹیلٹی ہوتی ہے, کالونی کی مینٹیلٹی میں نہیں آتی ہے. یہ چیز وہی شخص محسوس کر سکے گا جو یہاں سے باہر گیا اور پھر آیا. اقبال ہے جیسے, مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. تو ونس یو گو دیئر اینڈ کم بیک دین یو ول سی دی ڈفرینس. اوکے, یہاں پر کالونی والی مینٹیلٹی ہے اور وہاں پر امپائر والی مینٹیلٹی ہے. اچھا, میں بالکل یہ فیور نہیں کر رہا جو اس نے چنگیزیت دکھائی ہے اکتوبر 7 میں, جو کمپلسٹی اس نے دکھائی ہے اکتوبر 7 میں. وی آل نو واٹس ہیپننگ ان دی ورلڈ. لیکن ایک امپائر والی مینٹیلٹی کی آپ نے بات کی تھی, تو تبھی وہاں پہ چینج آ رہا ہے. دوسری چیز کہ وہاں پر کیونکہ ہم مائنورٹی میں ہیں تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم مل کر کام کریں. ہمارے ڈس ایگریمنٹس جو سیکنڈری ڈس ایگریمنٹس ہے اس کو سائڈ میں رکھے, پرائمری ڈس ایگریمنٹس پہ ایک فریم ورک بنائیں کہ ہمارا چیف اینیمی کوئی اور ہے اور امیڈیٹ اینیمی کوئی اور ہے. تو اس میں ڈسٹنگوش کرنا بڑا آسان ہے. ایک فوکو, پوسٹ ماڈرنٹی کا فادر بھی اسے کچھ لوگ کہتے ہیں, اس نے کہا اٹس ایزی ٹو ریکگنائز این امیڈیٹ اینیمی بٹ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ریکگنائز چیف اینیمی. تو آپ امریکہ میں ہوتے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ہمارے چیف اینیمی کوئی اور ہے. تو وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. یس وی ڈس ایگری. آپ نے بہت سارے لوگوں کے نام لیے, بہت سارے لوگ کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں ایز اے پیپل آف فیتھ. ایٹ دی سیم ٹائم وی ہیو آور ڈس ایگریمنٹس ان پرائیویٹ. تو یہاں پر یہ چیز اس لیے مشکل ہے, یہاں پر آپ کی پرائمری پاپولیشن مسلمانوں کی ہے اور پھر ہمارا فریم ورک جو اسلام پہ بنتا ہے وہ سیکنڈری ڈس ایگریمنٹس کو سامنے لانے کے لیے بنتا ہے کچھ صورت حال میں. تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ ہسٹوریکلی دیکھیں, اس سے پہلے یہ صورتحال اسپین میں تھی جب مسلمان اسپین میں گئے تھے. اسپین کے اگر آپ اسلامک لٹریچر کو پڑھیں, یا صبح بھی فجر کے بعد ایک اسکالر کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا تھا, اسپین میں جتنے بھی اسکالرس آئے ان کا انٹریکشن جوز اور کرسچنس کے ساتھ تھا. جب امید وہاں پہ گئے, اسپین کے جتنے بھی فتوے ہیں وہ آپ کو یونیک نظر آئیں گے. یہ اس زمانے کی بات ہے. آج امریکہ یا ایون برٹن, لیکن میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں, امریکہ میں ہمارا انٹریکشن مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے, تو ہماری اپروچ, ہمارے فتوے تھوڑے سے مختلف ہوں گے. اور آن ٹاپ آف دیٹ, اب یہ بات مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, امپیریلزم. چاہے جسٹن بیبر ہے یا آصف ایرانی ہے, پاکستان میں اسے رسپیکٹ ملنی ہے. تو یو ڈونٹ, اچھا آن اے فلپ سائڈ ایز اے پاکستانی یو ڈونٹ ہیو ٹو بلائنڈلی فالو پریچرس آف دی ویسٹ بیکاز ہم اپنا بیگیج لا رہے ہیں. تو یو ہیو ٹو ریموو دی بیگیج, یو نو دی گراؤنڈ ریالٹی بیٹر, ٹیک دی گڈ اینڈ دین اپلائی ان دی گراؤنڈ ریالٹی. بہت ہی پیاری بات آپ نے کہہ دی کہ ایک یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ہر کسی کو کوئی پرفیکشن کی لائٹ میں دیکھنا چاہ رہے ہیں. وہ ذات ایک تھی, وہ دنیا سے جا چکی ہے. اب کوئی ویسا نہیں ہے, نہ آئے گا. اب سب میں کچھ نہ کچھ کمی بیشیاں ہوں گی اور اس حساب سے اس کو دیکھنا پڑے گا. نہیں, میں تھوڑا سا سمجھنا یہ چاہ رہا تھا کہ سپلائی چین کیا بنی ہوئی ہے وہاں. مطلب لوگ, کیونکہ a lot of you, ابھی آپ بھی ذکر کر رہے ہیں, ابھی بھی آپ مدینے سے آ رہے ہیں ماشاء اللہ. سو a lot of these scholars have followed this Medina Islamic University wala route. Am I right? Yeah, good number of them. Then there is South Africa, then there is Deoband also. So یہ ان کا راؤٹ کیا تھا, کیونکہ امریکہ میں تو اس طریقے سے مدارس کا نیٹ ورک نہیں ہوگا جس طرح پاکستان میں ہے. مینس اب آ رہا ہے لاسٹ 10 ایئرس میں, بٹ پہلے نہیں تھا. یہ لوگ جب آپ لوگ جب نہیں ایبسلیوٹلی, کہاں سے تربیت کہاں سے مل رہی ہے ان کو, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو لوگ پوچھتے ہیں, بھائی یہ کہاں سے اٹھ کے آ گئے. یا آئی تھنک مختلف بیک گراؤنڈ سے اگر 3 بڑے بڑے ادارے نے, ایک الازہر سے بہت زیادہ گریجویٹس آئے, ایک مدینہ سے بہت گریجویٹس آئے, اینڈ دین دیوبند سے گریجویٹس آئے. تو یہاں سے گریجویٹس آئے, لیکن یہاں پر یہ اپنے ویوز لے کر آئے تھے. ہمیں بھی شروع میں وہی ایشوز آئے تھے ہماری کمیونٹی میں, اور ابھی بھی ہیں جو سیکنڈری ایشوز آتے ہیں. لیکن بہت بڑا فیکٹر ہے کہ آپ جب اپنے بچوں کو ایتھیس ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, جمعے کی نماز کے بعد پیرنٹس آپ کے آفس میں آ کے روتے ہیں کہ ہمارے بچے سے بات کر لیں, جمعہ تو پڑھ لیا لیکن ہی از ناٹ عبداللہ, ہی از ڈیوڈ.
اب آپ کو جب بات ایسے ہو رہی ہے تو آپ ان ایشوز پہ جائیں گے ہی نہیں, کیونکہ ایشو ہے کفر اور توحید کا, بنیادی چیزوں پہ رہ گیا. ایبسلیوٹلی. تو آپ فورس ہوں گے اگر یو آر اے جینوئن اسکالر, اینڈ آئی نو دیٹ جینوئن اسکالر ول نیور گو ٹو دی سیکنڈری ایشوز. آپ فورس کریں گے اپنے آپ کو, یار میں پرائمری ایشوز پہ بات کروں, سیکنڈری بات نہ کروں. ممبر پہ بھی وہ باتیں ہوں گی. آپ مجھے پتا ہے کہ آپ نے کہا تھا آپ کی آڈینس ویسٹرن اسپیکرس کو بھی تھوڑا بہت سنتی ہے, تو آپ دیکھیں گے ویسٹرن اسکالرس ان چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں جو بہت زیادہ ریلیونٹ ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ وی ول بی پشڈ ٹو ایڈریس دیز ایشوز وچ آر مور ریلیونٹ اینڈ وی وونٹ ڈسکس آئسولیٹڈ ایشوز. ہاں, اور مسائل سے زیادہ معاشرتی مطلب فتووں والے فقہی مسائل سے زیادہ بات ہو رہی ہوتی ہے سوشل ایشوز کے اوپر. یہ بات بالکل صحیح ہے, سوشو اکانومک پولیٹیکل اسلام پہ بات ہوتی ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ اگر فقہی ایشوز آتے بھی ہیں تو امیرکا از ناٹ ون جورسڈکشن. آپ کو پتا ہے پاکستان میں حنفی اور اہل الحدیث مکاتب فکر زیادہ ہیں, انڈونیشیا ملیشیا میں شافعی زیادہ ہے. امریکہ میں بحیثیت امام مجھے چاروں فقہ پڑھنا ہے, اس کے بغیر جواب نہیں دینا ہے, کیونکہ میرا پوچھنے والا حنفی بھی ہوگا, شافعی بھی ہوگا, مالکی حنبلی, اور ایون اہل حدیث بھی ہوتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا میں اگر حنبلی مذہب پڑھا ہوا ہے تو حنبلیوں کے مطابق یہ جواب ہوگا. مجھے کہنا بھائی آپ کسی کو فالو کرتے نہیں کرتے, یہ تین اوپینین ہے مین اسٹریم میں. آپ کو اینڈ واٹ از رانگ ود دیٹ, بیکاز میں ابھی مصر گیا, قاہرہ. تو قاہرہ میں جو ڈائنیسٹی تھی, جو مملوکس تھے, ان کی جب میں نے مختلف جگہوں کو جا کے دیکھا تو آصف مجھے بڑی ایک چیز زبردست لگی کہ جو ان کے کورٹس تھے اس میں چاروں ائمہ کے مفتیوں کے چیمبرز ہیں. یہاں شافعی بیٹھا یا مالکی یا حنبلی یا حنفی بیٹھا ہوا ہے, اور یو آر فری ٹو کنسلٹ اینی ون. اٹ واز اے ویری لبرلائزڈ. مجھے اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے کہا یہ چاروں ہی ٹھیک ہیں اور یہ چاروں اویلیبل ہیں اسٹیٹ کے لیول پہ, سرکاری لیول پہ. جو آپ نے بات کی مجھے بالکل وہ یاد آ گیا کہ یہ تو مطلب امریکہ میں اب وہی ہو رہا ہے جو کہ مسلم ایک طرح سے ایک ہسٹری بھی ہے ہماری. آئی تھنک بڑے اسکالرز یہاں پر بھی, میں آن ریکارڈ کر رہا ہوں, میری شیخ تقی عثمانی سے آئی تھنک 3 سال پہلے بات ہوئی تھی. وی آر ورکنگ آن اے بک آن LGBTQ, سو آئی واز کنسلٹنگ ہز فتاوا, اینڈ آئی آسکڈ ہم that if you can respond to these questions after consulting your colleagues. تو ان سے کچھ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب جو زمانہ گلوبلائزیشن کا آتے جا رہا ہے, اب صرف اور صرف ایک مذہب پہ کنٹمپرری ایشوز پہ بات ہو ہی نہیں سکتی ہے. انہوں نے مجھے کہا, اینڈ بیکاز ہی از اے جینوئن اسکالر, انہوں نے کہا کہ حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, اہل الحدیث, ابن حزم, یہ سارے ہمارے اسکالر ہیں, اور ان سب کو لیتے ہوئے نئے زمانے میں کنٹمپرری ایشوز پہ اجتہادات ہوں گے. آئی تھنک وی آر موونگ فارورڈ ان رائٹ ڈائریکشن. اٹس جسٹ اباؤٹ ایجوکیشن. اگر ہم پاکستانی آڈینس کو بھی اسی پلیٹ فارم کے تھرو ایجوکیٹ کریں کہ دیر از نتھنگ رانگ ایز لانگ ایز یو آر فالوئنگ مین اسٹریم اسلام, اٹس فائن, دے آل آر آور اسکالرس. بالکل ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ گئی. آپ نے امریکہ کی بات کافی تفصیل سے ہو گئی ہے, میں تو اور بات کرنا چاہتا تھا اس پہ, لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ٹاپکس کی لسٹ کتنی لمبی ہے اور وقت کم ہے. لیٹس کم ٹو پاکستان. الزا, پاکستان میں امریکہ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے تھوڑا سا مختلف حالات ہیں. میں اپوزٹ تو نہیں کہوں گا لیکن مختلف ضرور ہیں. یہاں پر ایک ڈسلوژنمنٹ ہے نوجوانوں کے اندر ممبر کے ساتھ, جس کا ذکر میں نے سب سے پہلے اس پوڈ کاسٹ کے شروع میں واقعے سے کیا. وہ ڈسلوژنمنٹ کی دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو سوشل میڈیا کا ایک بہت خوفناک امپیکٹ کریٹ ہوا ہے. وہ میں اکثر ایک پنجابی کا شعر ہے, میں بہت سناتا ہوں کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. تو کچھ ممبر نے بھی ایسے کام کیے ہیں اور علماء کی طرف سے بھی کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں, اور کچھ سوشل چینج بھی آ گیا ہے معاشرے کے اندر. اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں اب بات کرتے ہیں. پاکستان کے اندر جو صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ اچھا, میں آئی ول گیو این آؤٹ سائڈر پرسپیکٹو اینڈ فیل فری ٹو ڈس ایگری, اور ایون آڈینس کے لیے بھی کمنٹ سیکشن فیل فری ٹو ڈس ایگری, بیکاز وی آل آر لرننگ فرام ایچ ادر. اٹس ناٹ اباؤٹ قرآن اور حدیث کا خطبہ دے رہا ہوں, وی آل لرننگ فرام ایچ ادر. پہلے آتے ہیں پاکستان کے جو ریلیجس سیگمنٹ جو آپ نے بات کی ہے. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ دیر از اے ٹرینڈ among the secularists to bash the traditional Muslims. We are not taking that route. We are taking sympathetic route, not bashing route, because ورنہ ہماری assumption secular ہی ہو جائے گی. اب ہر ایک کو امپرومنٹ کی ضرورت ہے, جس میں سیکولرز بھی ہیں, جس میں لبرلس بھی ہیں, اور ایٹ دی سیم ٹائم جس میں ہمارے ریلیجس طبقہ ہے کہ اس میں کیا کر سکتے ہیں فیڈ بیک دے کر کہ وہ لوگ ریٹروسپیکٹیولی اپنا کو امپروو کر رہے ہیں. اس سیگمنٹ ہم اس فریم ورک پہ بات کر رہے ہیں. میں خود ٹریڈیشن کا بندہ ہوں, لیکن میں محمد اقبال, علامہ اقبال کو بہت پسند کرتا ہوں. یہاں سے بات شروع کرتے ہیں. بات کی شیخ علامہ اقبال نے بات ایک شعر میں کہا, شکایت ہے مجھے یا رب خدا وندان مکتب سے, مدرسے کا ذکر کر رہے ہیں. شکایت ہے مجھے یا رب خدا وندان مکتب سے, سبق شاہی کے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا, گلا تو گھوٹ دیا اہل مدرسے نے تیرا, صدا کہاں سے آئے لا الہ الا اللہ. اب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مدارس تھے یہاں پر صلاح الدین پیدا ہونے چاہیے تھے. یہ جو مدارس تھے یہاں
غزالی پیدا ہونے چاہیے تھے, یا ملٹیپل تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ حفظ اللہ جیسے لوگ پیدا ہونے چاہیے تھے, ابن تیمیہ جیسے لوگ پیدا ہونے چاہیے تھے. کیا وجہ ہے کہ پیچھے سے بلاکیڈ آیا ہوا ہے؟ بہت ساری وجہ ہے. ایک تو فنڈنگ کا مسئلہ ہے, ایک تو ریسورسز کا مسئلہ ہے, اور یہ پوری طرح ایگری کرتے ہیں جس طریقے سے وہ پڑھائی کر رہے ہیں یہ بھی بہت بڑا ایک ان کے لیے جہاد ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ریوارڈ دے دین کو پریزرو کرنے کا. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ایک بہت بڑا نقصان ہوا پچھلے 200 سالوں میں, جب جدیدیت آئی ہے, ماڈرنٹی, تو اس کے رد میں بہت ساری موومنٹس نکلی ہیں. تو اس کے موومنٹس کے چکر میں ہم ویسٹرن سیکولرائزیشن کے رد کے چکر میں ایسٹرن کلچر کو کنزرو کرنے لگ گئے. اور جب اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ شیخ ابو الحسن علی ندوی ٹرکش اسکالر سے 1952 میں جب گئے, انہوں نے کتاب میں لکھا ہے اپنی, جب ٹرکش اسکالر کو کہہ رہے تھے اتا ترک کی سیکولرائزیشن کا جواب کیسے دینا ہے, کہہ رہے تم اتا ترک جو سیکولرائز کر رہا ہے اس کے چکر میں آ کے, اس کے رد میں آ کے ایسٹرن کلچر کو کنزرو کرنے میں نہیں لگ جانا, کیونکہ جس طرح وہ جہالت اس طرح یہ بھی جہالت ہے. قرآن سننا کا فریم ورک تمہارے پاس ہے, کچھ اس کلچر میں خرابی ہے, کچھ اس کلچر میں خرابی ہے, تمہیں وہ فریم ورک فالو کرنا ہے. اصل میں ہوا ہے کہ جب ہماری اینٹا تھیسس والی مینٹیلٹی ہو جاتی ہے تو سنتھسس میں نہیں آتے. آپ تھیسس کا جواب ہمیشہ اینٹا تھیسس پر دیں گے, اور جب اینٹا مینٹیلٹی بن جاتی ہے ٹیکنالوجی استعمال نہ کریں, یہ استعمال نہ کریں وہ, اور ایونچولی ہم ہر چیز میں اگر سلو ہوں گے تو ایونچولی چیٹ جی پی ٹی اے آئی, یہ دنیا بہت تیزی سے آگے چل رہی ہے. دوسرا کام یہ ہوا, اسی سلسلے میں ہم نے اقلیات کو کچھ مدارس سے باہر نکال دیا ہے, ریشنل سائنس کو, فلاسفی کو, سائیکالوجی کو. اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ نقلیات میں تو بہت اچھے ہیں, قرآن سننا پریزرویشن کے اعتبار سے بے تحاشا. میں مدینہ میں تھا, مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے اسکالر حدیث کی پریزرویشن کے لیے بہت اچھے ہیں, تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ ہماری پرائڈ ہے. لیکن ریشنل سائنس میں آنا پڑے گا. ایک زمانہ تھا کہ یہیں سے ابن سینا پیدا ہوئے تھے, ایک زمانہ تھا یہیں سے فارابی پیدا ہوئے تھے. اب کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے جو ڈویژن لایا نا, اگر آپ کو دنیا کو لیڈ کرنا ہے اور ہمیں کرنا ہے تو آئسولیشنسٹ مینٹیلٹی سے آپ لیڈ نہیں کر سکتے. آپ کو پازیٹیو انٹیگریشن آنا ہے. یس, اسیمیلیٹ نہ کریں, لیکن آئسولیشنسٹ مینٹیلٹی سے آپ اپنے آپ کو تو بچا لیں گے, آپ دنیا کو لیڈ نہیں کر سکتے. دنیا کو لیڈ وہ لوگ کریں گے پھر جن کے پاس ڈیوائن میسج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس ڈیوائن میسج دیا ہے, اور اس کے لیے آپ کو میدان میں آنا پڑے گا, ریشنل سائنس سیکھنی پڑے گی, فلاسفی, سائیکالوجی, پولیٹیکل سائنس, اور اپنی ٹریڈیشنل گارڈ ریل سے رکھ کر اسے آگے بڑھانا پڑے گا. یہ ہے شیخ ابو الحسن ندوی نے سولوشن دیا. دیکھو اس کو بھی 80 سال ہو گئے, 70 سال ہو گئے. ہمارے خطے میں اس سولوشن پہ کتنا فیصد عمل ہوتا ہوا دیکھا ہے آپ نے؟ مجھے پتا ہے آپ کو شاید, میں دیکھیں, آئی ایم اے جرنلسٹ, میں آپ سے سخت سوال بھی کر رہا ہوں گا, آپ کی مرضی ہے آپ جواب دینا چاہے نہیں چاہے, لیکن آئی وڈ لائک کہ ہم ایک سیدھی آنیسٹ کانورسیشن کریں آصف بھائی. لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. کتنا فیصد آپ کو, 2 سوال کروں گا. ایک تو یہ کہ جو 200 پہلے یہ بتائیں کہ ابھی اس وقت کیا سچویشن ہے, اس میسج پہ کتنا فیصد آپ کو, مطلب ہمارے یہاں تو ابھی تک یہی بات کنفرم نہیں ہے کہ آپ کو ابھی کیمرے کے سامنے بیٹھنا چاہیے کہ نہیں. جی, یہ آپ نے, کیونکہ ہمارے اشتہادات رک گئے, یہ بات بالکل طے ہے. شیخ تقی نے بھی ایک اشتہاد کیا تھا اسلامک بینکنگ کے بارے میں, ان کو کن حالات سے گزرنا پڑا ہے, تو ہمارے ریئیکشنری اپروچ بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے اچھے لوگ اشتہاد کرتے نہیں ہیں, اور وہ لوگ پھر اشتہاد کریں گے شاید جن کا کوالیفیکیشن نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریشنل سائنس کے ساتھ ساتھ اگر اسلام کو زندہ رکھنا ہے, اور صرف اپنے لیے نہیں دنیا کے لیے بھی ایک ماڈل بنا کے دکھانا ہے, تو ہر چیز میں اسلام کو ہمیں اندر کنزرو کرنے سے زیادہ اسے باہر نکالنا ہوگا, اور باہر نکال سے مراد پبلک اسپیسز میں بھی لانا ہوگا. تو ہمیں اس پر بھی اب اشتہادات کی ضرورت ہے. ویسے میں ہو رہا ہے کہ کیا ہم اسلامک یہ سیریز بنائیں صلاح الدین ایوبی پر یا خالد بن ولید پر وغیرہ وغیرہ, اس پر کام بھی چل رہا ہے, ریسرچز بھی ہو رہی ہے. میری خواہش ہے, بحیثیت میں یہاں بورن اینڈ ریز ہوا ہوں, میری خواہش ہے کہ پاکستانی اسکالرس اس کانفرنسز میں حصہ بنے, اور پاکستانی اسکالرس میں بے تحاشا جیمز ہیں. لیکن ریئیکشنری اپروچ اس طرف ہی ہے, ریئیکشنری اپروچ تھوڑی سی اس طرف ہی نظر آتی ہے. تو آئی کی ناٹ سے اینی تھنگ ان ڈیفینیٹو وے, لیکن یہ کم ہے, یہ تو مانتے ہیں, بہت کم ہے, آٹے میں نمک کے برابر ہو رہا ہے یہ کام. ٹھیک ہے, اچھا, اب جب یہ ہو رہا ہے تو آپ چونکہ امریکہ میں بیٹھے ہیں, آپ تو اس وقت دنیا کے مطلب وہی نا ایک سپر پاور آف دا ورلڈ, آپ ابھی بیٹھے ہوئے سمجھیں 18ویں صدی کے 19ویں صدی کے لنڈن میں, مطلب کیپٹل آف دا ورلڈ. آپ یہ دیکھ رہے ہیں اپنے بہت قریب سے پچھلے 10 15 20 سالوں میں کہ 2025 میں جو لڑکا 20 سال کا یا لڑکی 20 سال کی ہوئی ہے, اور جو 1995 میں 20 سال کا ہوا تھا, اس کے ایکسپوجر, انفارمیشن اور نالج میں زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا ہے. اٹ از جسٹ بیکم ویری ایزی. مطلب ہم نالج ورکر تھے, شاید ہم تھے, اب تو پتہ نہیں کون سے ورکر ہیں, کیونکہ نالج تو اب بہت ہی یوں ہو گئی ہے نا. مطلب ہم کو, مجھے اچھی طرح یاد ہے, اگر یہ پتہ کرنا ہے کہ گواٹے کا سب سے بڑی ایکسپورٹ کیا ہے, تو مجھے تو اپنے علاقے کی لائبریری میں جاؤں گا, بریٹانیکا ایکسائکلوپیڈیا کی جی والی وہ نکالوں گا, اس کے اندر اس کا پچھلے سال کا ڈیٹا ہوگا.
Absolutely. So that was my access to information in 1995. Yeah. Right? Yeah. 96 everything started to change. Internet came, things started to move. یہ جو فیکچولی انکریز لیول آف انفارمیشن ہے ایک 20 سال کے بچے کے اندر آج, اس نے ایک جنریشن گیپ کو ایمپلیفائی کر دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ مانتے ہیں, یہ فیکچوئل ہے, کوئی شک نہیں. انفارمیشن اوور لوڈ ہے, تو وہ ایکچولی بھی زیادہ جانتا ہے شاید مجھ سے, یقیناً. اور جب وہ ایکچولی مجھ سے آ جانتا ہے اور اس کی عمر بھی مجھ سے کم ہے, تو وہ ایک ایگزوبرنس بھی ہے. اور ایک 20 سال میں ہر کوئی تھوڑا ریبیلیس بھی ہوتا ہے, ہر ایک میں تھوڑا رومانٹسزم بھی ہوتا ہے, ہر ایک تھوڑا سا کہتا ہے سب غلط ہے, میں ٹھیک ہوں, میں ہی ٹھیک ہوں, بلکہ میں ہی ٹھیک ہوں. تو وہ فیکچوئل مطلب یہ ہر زمانے کا 20 سال کا بچہ کرتا ہوگا, لیکن اس والے بچے کے پاس ایک خطرناک انفارمیشن اور چیزیں ہیں, ریشنلی بھی وہ زیادہ کوالیفائڈ ہے, تو اس کے اندر ایک ریبیلین زیادہ ہی ہے پرانے اس کے ساتھ. اور وہ ہر شعبے میں کر رہا ہے وہ ریبیلین, بائی دا وے. ڈراپ آؤٹ ہو رہا ہے, وہ یونیورسٹی سے ہی پھٹا کر رہا ہے, وہ مما ابا سے ہی پھٹا کر رہا ہے, وہ ابھی جینڈر ایشوز پہ بھی آئیں گے, وہاں پہ بھی مسائل کر رہا ہے. لیکن وہ ریلیجنس, چونکہ وہ تو رکے ہوئے تھے, 52 سے مسئلہ ہوا ہے وہاں, تو وہ تو رکے ہوئے تھے شاید 2-3 جنریشن پیچھے. ان کے ساتھ تو اس کو بہت پھٹا ہو گیا نا. یہ کہہ رہا ہے یار یہ کیا پارٹنر, یہ کیا کر رہے ہیں آپ, مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتی آپ کی بات. ان تمام فیکٹرز کی وجہ سے ایک ریئیکشن ہے, غصہ ہے, ڈسلوژنمنٹ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں یہ سارے مولوی بدماش ہیں. ٹھیک ہے, اچھا مولوی کہہ رہے ہیں وہی یہ سارے گمراہ ہیں, اور بیچ میں کوئی نہیں کھڑا ہوا جو کہہ رہا ہے ایک منٹ بھائی بات سنو, کوئی بات سنانے والا نہیں ہے. دونوں متشدد رویے ہیں. اچھا, اور اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ گیپ کیسے ختم ہوگا, جبکہ کوئی ریئلسٹک ایفرٹ نہیں ہے. اچھا بچے تو جس کو ذرا سا بھی کوئی, اچھا ریلیجن میں انٹرسٹ ہے بچوں کا, کیونکہ ان کو جو کوئی بھی ہاف ہارٹیڈلی بھی نظر آتا ہے بندہ جو تھوڑا سا ماڈرن طریقے سے ان کو دین سمجھا رہا ہے, بھاگتے ہیں اس کے پیچھے, اس کی مجالس میں جاتے ہیں, اس کے آن لائن لیکچر سنتے ہیں. لیکن ادھر سے وہ بہت چندے مادودے ہیں آنے والے اس طرف. کیسے دیکھتے ہیں سچویشن کو؟ یہ آپ نے بہت لوڈیڈ سوال پوچھا, اس کو معاف کیجیے گا. ایک تو آپ نے وہ یوتھ کو رکھا ہے جو بیسیکلی مولوی فوبیا والی ہیں, جو کہ میجورٹی ماڈرن ایجوکیشن میں جو بھی جا رہا ہے اس کے ساتھ یہ ہے. ایک ایجوکیشن سسٹم ہے, اور پھر ہمارے دینی حضرات کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ بھی ایک ریزن بنتا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک فلسافیکل تصور ہے. میں انٹینشنلی کر کے آیا تھا کہ آئی وونٹ برنگ فلاسفی, بٹ لیٹس برنگ ان اے ویری ایزی لینگویج. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا جو پوسٹ انلائٹنمنٹ کے ساتھ اور پھر کولونائزیشن کیسے ہوا ہے, اس میں ورڈ ریلیجن کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے, اس کا بہت گہرا تعلق ہے. آفٹر پوسٹ انلائٹنمنٹ the word religion, by the way, the word religion was not used for faith. There is a book of Myth of Religious Violence by William Kavanagh. He brings it that the word religion used as religio, which was used for a different connotation altogether, the word religion came as a dichotomy of secular. اچھا, اب یہ ہوگا کہ and this is for Christian state, church state. اچھا, اب ہوگا یہ یورپ کے اندر ہی ہو رہا ہے. Everything which is private is religion. Everything which is public, it's secular. But now move on. Everything which is mythical, irrational, that's religion. Everything which is supernatural, or which is natural, which is rational, is secular. But they got cheese way. And this is actually very tricky. And this is very loaded. Everything which the violence done on the name of religion is bad. J word will always be bad. The violence done on the name of a state will always be good. You will get gold star award for the same violence. Kya baat hai. Okay, that's why J word is equated to terrorism all the time by the state. And who's control? Obviously state have apparatus and there are different theories for that. Okay, ab colonization hoti hai. They actually export the entire idea to India, to Africa, اور یہ ہمارے پاس بھی پہنچ جاتا ہے. تو اسلام کی ڈی فیکٹو کرسچنائزیشن ہو گئی کہ یو ہیو ٹو ہیمر اسلام ان ٹو دی پرائیویٹ کیٹیگری آف ریلیجن. لیکن اب یہ کام نہیں کرے گا کیونکہ ہمارے لیے ہماری مشین یہ والی ہے نہیں, ہماری مشین اس کام کے لیے ہے نہیں, وی نیڈ ڈفرنٹ مشین. اچھا, اب ہمارے ساتھ یہ مسئلہ اس سے نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہم کرسچینٹی کے ہیمر میں ڈال نہیں سکتے. آپ پالیٹکس اور ریلیجن اور سیکولر کی کیٹیگری کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے, بیکاز رسول اللہ کی خلافت, رسول اللہ کے ٹائم مدینہ میں خلافت کے ٹائم, کیونکہ کرسچینٹی تو 300 سال تک پالیٹکس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, اس کے بعد ہوا ہے. اب ہوا یہ کہ ہم بھی اسلام کو پرائیویٹ, پرسنل, میتھیکل, آپ قرآن پڑھ لیں عربی میں, ترجمہ یہ نہ پڑھ, سورۃ توبہ نہیں کریں وغیرہ, یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. اب اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے, اور یہ پوری تھیوری ہے, بہت سارے کام کیے تھے جب برٹس یہاں پر آئے تھے. ایک کام انہوں نے کیا تھا, ایجوکیشن سسٹم چینج ہوا ہے. ایجوکیشن سسٹم چینج ہو جائے تو تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو
ہو جائے ملائم تو جدھر چائے اسے پھیر دے. ون اٹس بیکم اے ڈو یو کین مولڈ اٹ اینی ویئر. تو دوسرا ایجوکیشن سسٹم کنٹرول کرے. میں آڈینس سے کتاب کہوں گا پڑھے, وائل حلاق صاحب کی کتاب ہے دی کرٹیک ٹو ماڈرن ایجوکیشن. انہوں نے پورا ثابت کیا ہے کہ ایکچولی دس از اے کولونائزیشن پلان ٹو کنٹرول دی ایجوکیشن سسٹم ان دیز کالونیز مسلم کنٹریز. 1835 میں مکولی کا بھی اس کا فرسٹ اسٹیپ تھا اس کا. ایبسولوٹلی. تو اچھا, اب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا, آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹس کمپلیٹلی کانسپریسی, یہ بھی ہمارا پرابلم ہے. جو بھی کنسرویٹو بات کرتے ہیں تو کانسپریسی ہوئی ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم دس از اے پروون فیکٹ ود امپیریکل ڈیٹا. اچھا, اب آتے ہیں, اب یہاں پہ دو ریئیکشن نکلے. ایک ریئیکشن وہ نکلا ہے آپ کے ریلیجیس, کنسرویٹو, ٹریڈیشنل, آرتھوڈاکس, جو بھی آپ یوز کرنا چاہیں, حالانکہ لینگویج از فلوسافیکلی لوڈیڈ. انہوں نے ریئیکشن دیا, انہوں نے کہا یہ سب بیڈ ہے. انہوں نے ٹینٹرمس پھینکے. اور جو یہاں سے ایجوکیٹڈ ہو کے نکل رہے ہیں لیکن دے آئیڈینٹیفائی دیم سیلف مسلم, وہ ان کے اندر تھوڑی سی روح ہے, اسپرٹ ہے, لیکن یہاں سے ان کو کہ جواب نہیں ملے, صرف ریئیکشن ملے جا رہے ہیں. تو کہ ماڈرن دنیا میں ہم اسلام کیسے اپلائی کریں؟ کیا بات ہے. تو اب یہ دو ریئیکشن جب ہوں گے نا, آپ کبھی نہیں جیت سکتے جب تک آپ نے فریم ورک کو نہ بنائیں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم فریم ورک جب تک صحیح نہیں کریں گے نا, وی ول گوئنگ ٹو بیش ایچ ادر. اور فریم ورک صحیح کرنے کے لیے, تبھی میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ فلاسفی, پولیٹیکل سائنس, ہسٹری اینڈ سائیکالوجی along with other things. If our kids don't learn history, you know what will happen? Someone else will tell us who we were, who we are and who we ought to be. اگر ہماری ہسٹری کی کتابیں نہیں ہوتی تو صلاح الدین ایوبی ٹیررسٹ ہمیں بچوں کو بتایا جاتا. آج 200 سال سے ہماری ہسٹری کوئی نہیں لکھ رہا, ہماری ہسٹری کوئی اور لکھ رہا ہے اور ہمیں بتا رہے ہیں ہم کیا تھے, ہمیں کیا ہیں, ہم کیا ہیں اور ہم کیا ہوں گے. وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو دیز ریشنل سائنسز. ہمیں پتہ چلے ہمارے ساتھ بیوقوف کیا بنایا گیا ہمیں دنیا میں, اور پھر اسٹریٹجی بنائے. اور ایک اور چیز, سویلائزیشن اوپر نیچے ایک دن فلپ فلاپ میں نہیں آتی ہے, اٹ ٹیکس ٹائم. ایجوکیشن سسٹم, بچوں کی تربیت, ہر چیز پہ. ایک حیرانگی کی بات, میں کل سورہ قصص کا پڑھ رہا تھا, موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ وہ فرعون کی رجیم کو گھرا دیتے ہیں سورہ قصص کے اندر, لیکن اللہ تعالیٰ موسیٰ سے شروع نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ موسیٰ سے شروع کرتا ہے. کیونکہ آپ جب ایسے پیرنٹس ہیں گے جو بچوں کی تربیت کریں گے, ایک ایجوکیشن سسٹم ہوگا, ایک معاشرہ ہوگا, یہیں سے صلاح الدین ایوبی نکلیں گے. لیکن یہ جو بیچنگ کلچر ہے نا, یہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے رہا ہے. یہ ان کو بیچ کریں گے, یہ ان کو بیچ کریں گے, اور ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت جو چیف اینیمی ہے وہ آپ کے فائدہ اٹھائے گا. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اے لارجر فریم ورک کہ ان بیشنگ میں ہمیں لگایا کس نے. تو دیٹس ون آف دی فلوسافیکل تھنگ وچ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. بہت بہترین پوائنٹ ہے. اور ہم تو رفتار جو ہے نا, اگر آپ رفتار کا کانٹینٹ دیکھیں گے آصف بھائی, اٹ از, ہم نے کہا کہ ٹو موو فارورڈ وی ہیو ٹو گو بیک. ہمارا سارا کانٹینٹ پاکستان کے متعلق اور دنیا کی ہسٹری کے متعلق, ہم بڑے بڑے ایشوز کو ایک نئی لائٹ کے اندر, ریسرچ کے ساتھ, ایک نئے اینگل کے ساتھ سامنے لا رہے ہیں. اینڈ دیٹس وائی دا جین زی از لونگ اٹ. آئی کمینڈ یو. سو ہم نے تو کام ہی یہ کیا ہے. ہمارا پورا ورک پچھلے سال کا جو 3 سال کا ہے وہ ورک ہی ہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں مستقبل, میں نے کہا نہیں, ہمیں جب پیچھے سے ہماری چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی, ورکنگز ہی ٹھیک نہیں ہوں گی. سو آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. Actually, can I say this? You have responded this Raftar, if I have understood correctly, you have responded to Shikwa then. Because Shikwa میں اقبال نے کہا تھا, if you will allow me to quote اقبال, جی سر, بنی اب اغیار کی چاہنے والی دنیا, اپنے لیے رہ گئی ایک خیالی دنیا, ہم تو رخصت ہوئے اور انہیں سنبھالی دنیا, پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. But you are now bringing back Islam to the public spaces, which is good. آپ جب کوئی مجھے کہیں بلاتے ہیں نا بات کرنے کے, مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا ہے, کس طرح انٹروڈیوس کریں, میں نے کہا میری کیریئر کی ایک فلاسفی ہے, اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے, لڑا دے ممولے کو شہباز سے. اللہ اکبر. میں نے کہا مجھے یہ شعر اقبال کا, اور ایک اور ہے وہ اقبال کا تو نہیں ہے لیکن مجھے بہت پسند ہے, کہ ہم تابع ابد سعی و تغیر کے ولی ہیں, ہم مصطفی ہیں. ہمارا تو ایک ریفارمسٹ ریلیجن تھا یار. آئیڈینٹی ہماری مسلمان ہے. یہ آئیڈینٹی ہماری یہ تھی بھائی کہ وی ور ریفارمرز, وی ور ریوائولسٹ سے گوئنگ بیک ٹو دیٹ. لیکن بالکل سمجھ میں آ گئی, یہ بات ضروری ہے, لوگوں سے بات کرنا بھی ضروری ہے. ایک یہ بہت بڑی پاپولیشن ہے. اچھا, ایک تو یہ مذہبی طبقہ یہ کیوں بن گیا, مطلب ایک 98% ملک میں ایک مذہبی طبقہ کیوں ہے, ایک تو یہ ایک مسئلہ ہوا نا, نہیں ہونا چاہیے تھا میرے خیال سے. لیکن ایک اور چیز جو بڑی خطرناک ہوئی کہ دیکھیں, شاید اس چیز کا ادراک مودودی صاحب کو تو 60 میں ہو گیا, ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی ہو گیا, کیونکہ ان دونوں نے جو تفسیر کا کام کیا وہ کام انہوں نے مذہبی طبقے کے لیے نہیں کیا ہے, عوام الناس کے لیے, کہ انجینئر, ڈاکٹر, پڑھے لکھے لوگوں کے لیے, مڈل کلاس لوگوں کے لیے, نوکری پیشہ لوگوں کے لیے جو مذہبی طبقے سے نہیں تھے. تو یعنی کہ ان دونوں حضرات کو, مودودی صاحب کو اس بات کا برا ادراک تھا کہ پارٹنر یہ بیچ کے ایک بہت بڑا کراؤڈ ہے جو ہم بات نہیں کر رہے, جس سے مس کر رہے ہیں, اس کو لاؤ ادھر. لیکن پھر بات رہ گئی, اسرار صاحب کے بعد پھر کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ کیا ہے, یہ کوئی سسٹمک سورٹ آف
ایک پرابلم ہے کہ اس سسٹم سے چیز نکل نہیں پا رہی, یا کوئی انرشیا کیا ہے, مطلب اٹ از ٹو فیو اینڈ ٹو لٹل. آئی مین میں تھوڑا سا ارجنسی کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اندر. اب میں کیونکہ میں یہاں رہتا ہوں, دیکھیں اگر 50-70 سال میں آپ کو 2-3-4 لوگ بتا رہے ہیں آپ جو کہ جس نے عام لوگوں سے بات کرنے کی تکلف کیا, یہ سسٹمک مسئلہ ہے یا یہ کیا ہے؟ مطلب لیٹس جسٹ آئیڈینٹیفائی اٹ فرسٹ. اس کے ملٹیپل ریزنس ہیں. پہلا ریزن تو یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جب میں حیات اور ان کو سننا شروع کیا تھا 2004 میں, تب ان پہ کفر کے فتوے لگ رہے تھے اور ان کو کہا جا رہا تھا ان کو نہ سنیں وغیرہ وغیرہ, اور وہی کچھ تو چھوٹے ریزنس تھے کہ ٹی وی پر آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا پھر بہرحال 2004 میں 2010 میں ان کا انتقال ہوتا ہے, اور پھر دنیا کے حالات اس ڈائریکشن میں بڑھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی پریڈکشنز پہ لوگ پھر باتیں کرتے ہیں کہ یار بندہ صحیح بات کر رہا ہے, صحیح چل رہا ہے. تو آئی تھنک ایک چیز ریوائولسٹ کی ہسٹری میں, ہسٹری کا طالب علم ہوں, ہسٹری پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ جتنے بھی ریوائولسٹ ہیں, چاہے ابن تیمیہ ہو, امام احمد ہو وغیرہ, امام احمد تو خیر اسی زمانے میں مشہور ہو گئے تھے, ابن تیمیہ ہو وغیرہ وغیرہ, امام غزالی پر بھی فتوے لگے تھے, اور آج کے بھی جتنے لوگ ہیں ان کے جانے کے بعد ہی ان کی گریٹنس کا لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ, آپ شاہ ولی اللہ نے جب قرآن فارسی میں ٹرانسلیٹ کیا کتنا بڑا آپ کو پتہ ہے پروپیگنڈا ہو گیا تھا. اچھا لیکن ایک چیز ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ میں ساری آڈینس کو ریکویسٹ کروں گا کہ ہم جب ان ریوائولسٹ کو یا مصلحین کو پڑھیں, اصلاح کرنے والوں کو, تو نہ ہمیں ان کو آئیڈلائز کرنے کی ضرورت ہے نہ ڈیمونائز کرنے کی ضرورت ہے. ان کو رسپیکٹفل لیول پر رکھیں. بہت سارے اللہ تعالیٰ نے اصلاح کرنے والے بھیجیں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک اسکالر کو آئیڈلائز کریں گے تو باقیوں کو ڈیمونائز کریں گے. ہمیں مولانا مودودی بھی ہمارے عالم ہیں, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی ہمارے ہیں, سارے اسکالرس ہمارے اسکالرس, شیخ تقی بھی ہمارے ہیں, اور یہ ہمارے اسکالرس, اور ان کے بیچ میں ڈس ایگریمنٹ ہے, اس سے امہ کو رحمت ملے گی, فائدہ ہوگا کہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ایک چیز پہ دیں گے تو امہ کے لیے آسانی ہوگی. تو نہ آئیڈلائز کرنا ہے نہ ڈیمونائز کرنا ہے, ایز این امہ سینٹرک لینس رکھنا ہے, کیونکہ امہ بہت بڑی ایک آدمی سے. دوسری چیز کہ امہ میں جو جماعت کا کام ہو رہا ہے وہ بہت اچھا ہے, جماعت نے پہلے بندے پروڈیوس کیے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے جس طرح آپ نے سوال پوچھا کہ وہ جماعت جو تجدید کے نام پہ اٹھتی ہے, 1 سے 2 نسل بعد اس میں بدترین تقلید آ جاتی ہے, تو وہاں کہاں سے آپ کو ڈاکٹر صاحب یا مولانا مودودی لوگ نظر آئیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح اقبال نے کہا تھا, سرش کے چشمے مسلم میں ہوں نیسا کا اثر پیدا, خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا. تو آپ کو پھر گوہر پیدا کرنا ہے تو کوئی تجدیدی کام یا اصلاحی کام کرنا ہوگا. تیسری وجہ یہ ہے کہ ابھی ویسٹرن دعویٰ سین ابھی ایک کیپٹل, ابھی سمجھ لیں پورے اسلام کو متاثر انگلش اسپیکنگ ورلڈ کو کر رہا ہے, انگلش لنگوا فرینکا بن چکی ہے اس وقت. تو وہاں سے بہت سارے علماء آ رہے ہیں جو سمجھ لیں اسٹارٹ اپ کرنے کا کام کر رہے ہیں. اصلی چینج یہیں سے آنا ہے. اچھا میں ایک چیز آپ کو کہہ دوں, میں آن پیپر اپنے رجوع کر رہا ہوں غلطی سے, میں اس بات کے درس بھی دیتا آیا ہوں, بلکہ شاید امریکہ میں جاؤں تو موٹیویٹ کرنے کے لیے پھر یہ کہوں, لیکن میں جانتا ہوں, میں کہتا ہوں امریکی مسلم کو کہ تم لوگ you are that Musa who is raised in the castle of Pharaoh, because you can bring that change, you have the legal protection of the. لیکن اب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موسیٰ آئے گا تو یہیں سے آئے گا, یعنی مسلم کنٹری سے, جو فرعون کو چیلنج کرے گا. وی آر بیسیکلی وائف آف فیرو who will protect موسیٰ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا انالوجی ہے. ہاں تو nurture it. ایبسلیوٹلی. تو ہمارا کام ہمیں پتہ ہونا چاہیے ایز این امیریکن مسلم, ہم لوگوں کو بتائیں اپنا فریڈم جو ہمیں ملی ہوئی ہے, جو شاید آپ لوگوں کو نہ ملی ہوئی ہو, فرسٹ امینڈمنٹ کے رائٹس کو یوز کرتے ہوئے, کہ اصلی اسلام یہ ہے, اس کو اس سے سیپریٹ نہ کرو, اے پولیٹیکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈی فیکٹو کرسچنائزیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اصلی چینج جو آنا ہے تمہارے پاس سے آنا ہے. اس کو میں اگر بات کو آگے بڑھاؤں, فنڈامنٹل کویشچن, اب میں تھوڑا سا گرینولر لیول پہ جا رہا ہوں چیزوں کو لے کے. ایک بہت بنیادی پرابلم جو مجھے محسوس, میں ذاتی بات کر رہا ہوں اس وقت, جو میں نے محسوس کیا, اور پھر آپ یقین کریں جب آپ کامنٹ دیکھیں آپ بولیں گے سب یہی بول رہے ہوں گے, لیکن میں تو اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں. مجھے جب میں 20-21 سال کا تھا اور میں نے وقت لگانا شروع کیا اور چیزوں میں انٹرسٹ لینا شروع کیا دین, اس سے پہلے سے, تو مجھے ایک ریلکٹنس یا آلموسٹ ریزسٹنس نظر آئی جب میں نے قرآن کو پکڑ کے قرآن کے بارے میں بات شروع کی. مجھے کہا نہیں, یہ کتابیں پڑھ لو. یہ جو قرآن لوگ بغیر گائیڈنس کے اور بغیر اس کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں نا, یہ گمراہ ہو جاتے ہیں. میں نے میری کانوں نے یہ سنا. جب آپ کا ایک تعلق ہوتا ہے کسی سے, یار اب اگر آپ کے ساتھ ابھی بچے آتے ہوں گے 17-18 سال کا, آپ جو بھی بات اس کو بولتے ہیں, اگر وہ آپ سے محبت کرتا ہے, اس بات کو سچ سمجھتا ہے, وہ آپ کو ٹرسٹ کر رہا ہے نا, اس بات کو ٹھیک سمجھتا ہے, سچ سمجھتا ہے. ایک اوور آرچنگ ریلیجس طبقے کی ایک پش ہے, یہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے, لیکن ہے. قرآن تم مت کھولو, قرآن ہم بتا رہے ہیں نا کیا ہے. یہ آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ آپ نے بالکل صحیح آبزرویشن کی. بلکہ میں جب آپ نے کہا اسماعیلی سے کنورٹ ہوا تھا, تقریباً 17-18 سال میں سیریس ہوا تھا ریلیجن میں, تو میرا پہلا انکاؤنٹر ایک ایسے شخص سے ہوا تھا جو مجھے کہہ رہا تھا کہ قرآن کی ٹرانسلیشن نہ پڑھو, عربک میں پڑھو. اور میں نے جب اس سے پوچھا تو مجھے وہ کہہ رہا تھا کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے.
تو یہ ایک سینٹیمنٹ ہے. اچھا حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میں جب میں مذہب کی طرف سیریس ہوا ہوں تو شاید یہ بات ان کو نہیں پتہ تھی کہ میں مولانا مودودی کا ٹرانسلیشن پڑھ کر ہی ہوا تھا. اچھا لیکن اس میں ہمیں افراد تفرید کے لیے دونوں اینگلس کو دیکھتے ہیں, کیونکہ سنتھسس کے لیے ہمیں تھیسس اور اینٹی تھیسس دونوں کو دیکھنا پڑے گا. جو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں قرآن مجید پڑھیں گے آپ گمراہ ہو جائیں گے, ان کی بات ایک حد تک اس کے اینگل پر صحیح ہے کہ آپ خوارج کو دیکھیں, یا اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, تو آپ اس سے دین کا استدلال کر کے سارے علماء غلط ہیں آپ سے وہ والی مینٹلٹی بنا جائیں. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم اگر دوسرا اینگل پہ دیکھیں تو یہ کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے دو لیول ہیں کلاسیفیکیشن کے اعتبار سے. ایک ہے کہ اسے ہدایت لینا, اور ایک ہے اس کو ایکیڈیمک اسے اصول نکالنا وغیرہ پورا فقہ مرتب کرنا, وہ اسکالرلی ورک ہے. ان دونوں کو مکس نہ کریں. ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ سب سے آسان بک میں نے بنایا ہے. Means, do you want any other shahada and testimony than Allah subhanahu wa ta'ala himself? تو I think this is just black and white. اور تبھی اسکالرس نے تفسیر پہ کام کیا, ورنہ تفسیر کام کرنے کی ضرورت کیا تھی. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میری ایک ریکویسٹ ہے, جب بھی آپ قرآن پڑھیں, اور آپ پڑھیں قرآن کو ٹرانسلیشن پڑھیں انگلش میں, اردو میں, جو بھی آپ کی لینگویج ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم کوئی مینٹورس ہو آپ کے پاس, جو بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ ان کے پاس جائیں اور آپ ان سے ایکسیس ہو آپ کی, کہ آپ پوچھیں یار یہاں مجھے پرابلم ہو رہی ہے, آپ سالو کریں. لیکن لازمی آپ کو قرآن سے ایکسیس ہونا ہے. آئی ایم ویری ٹریڈیشنل پرسن, آئی لو بکس. آپ میری وائف سے پوچھیں گے وہ نفرت کرتی ہے کیونکہ میرے گھر پورا بک سے بھرا ہوا ہے, لیکن ساری بکس از ناٹ ایون ڈسٹنٹ سیکنڈ ایز کمپیئر ٹو قرآن, بیکاز از ورڈ آف اللہ, الحمدللہ از ناٹ ایون ڈسٹنٹ سیکنڈ. تو قرآن اور باقی ساری چیزیں قرآن کے نیچے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, ہم نے قرآن کو پرائیورٹائز نہیں کیا تو امہ نے یہ حل کیا, اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں پنشمنٹ بھی دی ہے. تو یہ ہوا ہے نا, ایک بہت بڑا کور فنڈامنٹل ریزن ہے کہ ڈسٹینسنگ, اور یہ نیک نیتی میں ہو گیا یا بدنیتی میں ہو گیا, یا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا, لیکن یہ ہوا تو ہے. There has been a deliberate effort to keep it. جو مخالفین ہیں, مجھے پتا ہے آپ وہاں نہیں جانا چاہتے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹیریٹوریل اپروچ ہے ٹورڈز ریلیجن آف دا کلرجی, جو کہ اگین کرسچنائزیشن آف اسلام کا کنٹینیویشن ہے. کہ جب آپ قرآن کی کوئی تفسیر کھولتے ہیں, پڑھتے ہیں, بھائی یہ کوئی میڈیکل یا انجینئرنگ کتاب نہیں ہے کہ انگریزی سیکھ کے آپ سمجھ لیں. لیکن واقعتاً بات دراصل یہ ہے کہ یہ میڈیکل اور انجینئرنگ کی کتاب نہیں ہے نا, یہ تو میرے ڈیلی کام کی کتاب ہے, یہ کوئی اسپیشلائز سائنسز کی کتاب نہیں ہے. اٹ از فار مائی ڈیلی لائف. I completely understand. تو ایک چیز تو ان کو یہ میسج کنوے کرنا ہوگا کہ if you are stopping people to get basic guidance, then this is harm. You are harming them. We have to be very clear. آپ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں بھائی. اور we have to be very clear. Yes, we have to have synthesis approach. لیکن ہم قرآن مجید سے روکنے والے نہیں ہو جائیں. کم سے کم ایسا نہ ہو جائے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے کہ تم نے کیوں اس شخص کو قرآن سے روکا تھا, میرے الفاظ سے روکا تھا. ایک کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے اپنی ہدایت کے لیے, ہماری ہدایت کے لیے, اس سے روک دیا. آن دی ادر ہینڈ ہمیں جو لوگ قرآن کو اپروچ کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھانا ہوگا کہ from the hidayah perspective, from the guidance perspective, how to become a better human being, read this book. But when it comes to scholarly jurisprudence وغیرہ, وہاں مینٹورز رکھتے ہیں اپنے, اور اس سے بات کرتے رہیں. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے مینٹورس کی. I mean there was a time جب آپ کو بزرگوں, یہ وہی والا جیسے ہم کہہ رہے تھے جانا پڑتا تھا. ابھی جب آپ قرآن.com ہے فار ایگزامپل, قرآن.com آپ کھولیں, آپ کو 50 تفاسیر, 100 تفاسیر, 200 ترجمے, ہر چیز موجود ہے. تو کیا آپ کے وہ مینٹورز, وہ پرانا جو اسکالرلی ورک ہے وہ نہیں ہو سکتا؟ ایبسلیوٹلی ہو سکتا ہے نا. کہ آپ دیکھیں یار اس پہ مودودی صاحب نے کیا کہا ہے, اس پہ اسلائی صاحب نے کیا کہا ہے, اس پہ شیخ تقی نے کیا کہا ہے, آپ پڑھیں ان کو کہ ان کا اوپینین کیا ہے. لیکن اس پہ ایک چیز ہوگی کہ not everyone have a time to read 50 tafasir. If you have a mentor is not only a person who is a scholar only, he is a wise person, he knows your journey. تو آپ کو بتائے گا کہ دیکھو یہ احکام آ رہا ہے, لیکن تم ریڈی نہیں ہو اس کے لیے. بی ریئلسٹک, تم اس کو ابھی اس طرح بھی لے سکتے, دوسرا اوپینین بھی اس کے اندر. تو مینٹور ہیو گون تھرو دس جرنی. تو دیٹس وائی ایم سیئنگ ہیو اے مینٹور سو دیٹ ہو ہیو آلریڈی بین ٹو دس جرنی. تو انشاءاللہ دیٹ ول بی ایزی فار یو. بالکل ٹھیک. آگے تھوڑا بڑھتے ہیں. جب اس کا ایک ڈائریکٹ ریمیفیکیشن کیا ہوا جو قرآن کو ریلیٹ نہ کرنے کا, کہ ہمارے ڈیلی زندگی سے قرآن کی کتاب ایک عقیدت کی کتاب بن گئی, بچیوں کی رخصتی پہ ان کے سر پہ رکھ کر ان کو سسرال بھیجنے کی کتاب بن گئی, قسمیں اٹھانے کی کتاب بن گئی, کھول کے پڑھنے کی, اس سے گائیڈنس لینے کی کتاب نہیں بنی. گھروں میں قرآن ہیں, جتنے لوگ ہیں اس سے زیادہ قرآن ہیں, لیکن عمل نہیں ہے, کیونکہ پڑھا ہی نہیں ہے, سمجھا ہی نہیں ہے, اٹینشن ہی نہیں دی ہے. اس سے پھر ایک ہوسٹ آف پرابلمس کریٹ ہوئے ہیں.
اس سے ایک پورا ایک پلندہ ہے مسائل کا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کن کن مسائل پہ آپ سے ابھی بات شروع کروں, لیکن ایک جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے اس وقت ہمارا وہ یہ ہے کہ جو ایک 20-25 سال کا نوجوان ہے جسے ڈسلوژنمنٹ ہے دین کی بیسک انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں, اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے, میں یہاں کیوں آیا ہوں. اب پہلے نا مڈ لائف کرائسس 35 میں آتا تھا, اب یہ 20 میں آ رہا ہے. اوہ سبحان اللہ. میں بتا رہا ہوں ابھی تو 20 سال کا بچہ اس طرح کے سوالات کر رہا ہے. وائی ایم آئی ہیئر, واٹ از دا پرپز آف مائی لائف. ہم کو تو 15-25-35 سال لگ گئے نا اس طرح پہنچنے میں, یار میں کیوں آیا ہوں دنیا میں, میرا کیا مقصد ہے, اس طرح کے فضول سوال کرنے لگے. یہ بھی 20 سال میں کرتے ہیں. They're asking these big critical questions. Again, exposure brings maturity. اسلام کا کیا پیغام ہے اس 20 سال کے بچے کے لیے؟ اسلام کا آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گائیڈنس آپ کے سیناریو کے لیے, آپ کی لائف کے لیے, آپ کے سرکمسٹنسز کے لیے دی ہے قرآن مجید میں. کم بیک ٹو دی ورڈز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور آپ جس بھی فیز میں ہیں لائف کے, جو بھی کام کر رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ will accept you, just take one step towards Allah سبحانہ و تعالیٰ. If you are being confused by some of the cultural baggage which you are facing, you don't have to carry that. Allah subhanahu wa ta'ala looks at your heart. Just take one step toward Allah subhanahu wa ta'ala. Seek sincere guidance and inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will grab you completely inshallah. You don't have to carry any baggage. رہا سوال سیکنڈری نیچر کا کہ پڑھیں گے اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی, وہ سیکنڈری سوال ہے. First is to bring your heart close to Allah in His book. That's the first step inshallah. Awesome. ایک جو بہت بڑا ایشو آج کل نوجوان فیس کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا جہاں ایکسپوجر بے تحاشا ہے اور انفارمیشن اوور لوڈ ہے, وہیں مسائل بھی پھر الگ آ رہے ہیں. مطلب ایک ڈپریشن, ٹین ایج ڈپریشن از آن دا رائز. میں آپ کو بتاؤں میں اتنا ڈر گیا آصف بھائی کہ ہم نے اے لیولس کے پیپرز لیک ہو گئے یہاں پہ, تو ہم نے اس کی خبریں وغیرہ چلائیں تو بچے بہت خوش ہوئے کہ یار کوئی ہمارے مسائل کی بات کر رہا ہے. تو ڈی ایمز آئے مجھے ہمارے رفتار کے انسٹاگرام پہ جس میں اتنے بچوں نے کہا وی آر سوسائڈل. اچھا suicidal for پریشر کہ بیکاز میں نے تو تیاری کی ہوئی تھی, اب چونکہ یہ پیپر لیک ہو گیا تو اس کی گریڈنگ اب اس طرح سے نہیں ہوگی. سو ناؤ مائی ہول لائف از اسکروڈ بیسیکلی. تو وہ اتنا پریشر ہے بچوں پہ. اچھا ہم بڑے پاگل ہو گئے یار, کیسی باتیں کر رہے ہیں, ان کے باؤ اس میں اتنی ٹینشن ہی کیا بات ہے, لیکن اس کو ہے ٹینشن. اس کو سوسائٹل اپنی لکس کے حوالے سے ریجیکشن کی اتنی اسٹریس زندگی میں کبھی نہیں تھی, ہمیشہ ہوتی تھی, لیکن شاید اس وقت جو ایک 17, 18, 19 سال کے لڑکے لڑکی کو اپنی حیت سے متعلق باڈی امیج از اے ہیوج ایشو. باڈی امیج, ایجوکیشن. اچھا پھر وہ ایسے تعلیمی نظام کا حصہ ہے جو اس کو کچھ نہیں سکھا رہا, وہ باہر نکلتا ہے کہتا ہے یار یہ تو میں چیٹ جی پی ٹی کی $20 کی ممبرشپ لیتا ہوں, یہ تو میرا سب سے بڑا استاد ہے, میرے اما ابا کیوں دے رہے ہیں 60,000 روپے اس کو اسکول والے کو. سو اس کو ایک اتنی شدید کلیشز کا سامنا ہے کیونکہ ہمارا نظام نہیں بدلا اس طرح, کم از کم تعلیمی نظام. میں سیکولر نظام کی بات کر رہا ہوں, اکیڈمک نظام. وہ ہاؤ ڈو یو تھنک نیویگیٹ. یس, یہ بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے. میں ایک بک کا حوالہ دیتا ہوں مزید تفصیل کے لیے, وہ آڈینس وہ بک پڑھے. جوناتhan ہیٹ کی کتاب ہے دی اینکشیس جنریشن. I just bought it last week. Amazing. Obviously he is a non-Muslim, so he is bringing solution from his own epistemology. لیکن انہوں نے لڑکے لڑکی post 2012 جو سوشل میڈیا, جو مینٹل ہیلتھ, جو انفارمیشن اوور لوڈ پہ, باڈی امیج جو سر آپ نے بات کی, جو پریشرز بنتے جا رہے ہیں, اٹس اے فینومینل ورک. لیکن میں سمرائز کر دیتا ہوں, ہماری تربیت کیسے ہوگی اس کے لیے ضروری ہے کہ پیرنٹس کو پتہ ہو کہ تربیت کا مطلب کیا ہے. اچھا, اور تربیت سے پہلے پیرنٹنگ کے لیے ٹیم ورک ہونا ضروری ہے. اگر ساری مدرس فادر کو بیچ کرتی ہو, فادر سارے مدر کو بیچ کرتے ہو, تو ٹیم ورک کہاں سے آئے گا؟ امریکہ میں آپ کو پتہ ہے اٹس جسٹ اسٹیگرنگ نمبرس, 18 ملین بچوں کے پاس فادر نہیں ہے. 18.1 ابھی آپ کریں گے نا فادر لیس کڈز ان امیریکا. آئی ول آسک مائی آڈینس, فادر لیس کڈز ان امیریکا, پہلا نمبر آئے گا 18.1 ملین, وچ از 1/3 آف دی انٹائر پاپولیشن آف کڈز ان امیریکا ڈزنٹ ہیو فادر. اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے کانسیکوینسز؟ فادر لیس بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اگر فادر لیس بیک گراؤنڈ سے ہے, ہائی اسکول ڈراپ آؤٹ وہاں سے ہوتے ہیں, سوئسائڈز وہاں سے ہوتی ہے, ڈرگز وہاں سے ہوتے ہیں. اچھا, یہاں پر فادر بیشنگ بہت ہے, مدر بیشنگ بہت ہے. آپ کو پہلے اس سارے ٹاکسک فیمینینٹی اور ٹاکسک میسکولینٹی سے باہر آنا پڑے گا. دوسری چیز, تربیہ مل کے ہوتی ہے. اب تربیہ کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کے اندر تربیہ کا مطلب ہے, اس کی ڈیفینیشن ہے انشاء شیء حالا فحالا الی حد التمام, کہ آپ ایک چیز کو لیتے ہیں, اسے دوسرے اسٹیج پہ پہنچاتے ہیں, تیسرے اسٹیج پہ گرو کرتے ہیں, یہاں تک کہ فل پوٹینشیل پر پہنچ جائے. کیا بات. یہ تربیت کا جو اسلامک کانسیپٹ ہے, یہ انگلش میں ریزنگ دی کڈ سے ڈفرینٹ ہے. کیونکہ ریزنگ دی کڈز میں ہوتا ہے آپ کے پاس بچہ, اس پہ ڈمپ کر رہا ہے انفارمیشن, یہ کرو یہ نہیں کرو. اسلام میں ہے کہ اس کے پاس ایک فطرہ اللہ نے دی ہے,
اس کو اللہ پہچاننے کی صلاحیت دی, اس کے پاس روح ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. آپ کا کام ایز اے پیرنٹ, میرا کام ایز اے پیرنٹ یہ ہے میں جو انوائرمنٹ کی طرف سے برے اثرات ہیں اس لیئرس کو ہٹاؤں, اسے اسکل دوں تاکہ وہ اس پوٹینشیل تک پہنچ جائے. یعنی ڈمپ نہیں کرنا ہے, ایمٹی پاٹ ہی نہیں ملا آپ کو, اس کے پاس ایک چیز ہے اس کو صاف کرنا ہے اینڈ دین اٹ ول بی آن کروز کنٹرول. تو اس کی پرسنالٹی کو بھی ہائیجیک نہیں کرنا ہے, فیسیلیٹیشن ہے, اور اس کو اپنے سے زیادہ کس سے کنیکٹ کرنا ہے, اللہ سے. اچھا ایک میں نے اور چیز دیکھی ہے, دونوں کلچر سے, ہم نے دونوں کلچر کا پوچھا پیرنٹنگ اعتبار سے. یو ایس میں چائلڈ سینٹر پیرنٹنگ ہے, پیرنٹس کو بھی بچوں کی فیلنگ پر افرمیشن کرنی ہے. بچے فیل کر رہے ہیں آن اے ڈفرنٹ جینڈر تو یو ہیو ٹو کنفرم دیٹ فیلنگ. یہاں پر میں نے دیکھا ہے, اینڈ ٹیل می اف آئی ایم رانگ, پیرنٹ سینٹر پیرنٹنگ ہے. کہہ دیا بس کرنا ہے تمہیں, قرآن سنا کچھ کر رہا ہے کچھ نہیں, بات کہہ دیا ہم ایسے ہی کرتے ہیں. نیدر یو ہیو ٹو بی پیرنٹ سینٹرڈ ناٹ چائلڈ سینٹرڈ, آپ کو اللہ سینٹرڈ پیرنٹنگ کرنی ہے. تو کبھی کبھی بچوں سے سیکھنا پڑے گا کہ آئی ایم رانگ, اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے بہت, کیونکہ ہیرارکیل سوسائٹی ہے نا. اگین ہمارے پاسٹ کا بیگیج ہمارے معاشرے کی ہر چیز پر چڑھا ہوا ہے کہ بڑا ہے, ایبسولوٹلی بڑا ہے تو بس وہ بڑا ہے بھائی, مطلب. اور یہی ہیرارکیز بچوں کو ڈسگرنٹلڈ کر رہی ہیں. آپ نے اس وقت اس کو تربیت پہ آئی ووڈ لائک ٹو ہیئر مور آف یو. ایبسولوٹلی. اچھا میں آپ کو بتاؤں, میرا پی ایچ ڈی تربیت پہ تھا. اچھا ماشاء اللہ. میرا پی ایچ ڈی تھا الاشارۃ التربویہ فی ضوء سورہ یوسف, دی ایسپیکٹس آف تربیہ ان سورہ یوسف فرام سائیکولوجیکل پرسپیکٹو. یار کیا زبردست. اس میں اس پہ ہم بات کرتے ہیں بہت ساری چیزیں تربیت کے بارے میں بات کریں. دیکھیں آپ نے, میرا تو یہ بلیف ہے, آپ کو پتا ہے رفتار سے پہلے موم کاسٹ بنایا. موم کاسٹ از پاکستانز اونلی پوڈ کاسٹ پلیٹ فارم فار مدرس. By the way guys who are watching this, please go and subscribe Momcast. اگر آپ مرد بھی ہیں تب بھی واچ کریں, کیونکہ میں فاؤنڈیشنلی بلیو کرتا ہوں کہ جب تک گھر کے یونٹ کے اوپر ایبسولوٹلی چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے, آپ بن جائیں پی ایچ ڈی سائنٹسٹ بن جائیں, کچھ بھی بن جائیں, آپ خسارے میں رہیں گے. ایبسولوٹلی. سو یہ اتنا بڑا ایک مسئلہ ہے, اور یہ مسئلہ پھر آگے چل کے ہمارے ایک اگلے ٹاپک سے بھی ریلیٹ کر رہا ہے جو آج کل پھر یوتھ کو بہت زیادہ ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کے معاشرے میں 2000 تک, 2005 تک, بلکہ میں کہوں گا مڈ 90s سے ایک شفٹ آیا. پہلے بچیوں کو تو وہ تعلیم اور وہ مواقع نہیں دیے جاتے تھے جو لڑکوں کو ملتے تھے. اب 90s سے شروع ہوا کہ نہیں یار بچیوں کو بھی ڈاکٹر بناؤ, بچیوں کو بھی. پہلے بچے صرف ڈاکٹر بنتی تھی, وہ بھی اس لیے کہ شادی ہو جائے. اب 90s سے آیا نہیں یار اس کو سب چیز وہی مواقع دو جو لڑکوں کو دیے جا رہے ہیں. بائی دا وے اس وقت کراچی کے تمام اچھے اسکولز میں, تمام اچھے ڈسپلنس میں آپ کو لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ملتی ہے. سو بیکاز گرلز ور ریپریسڈ, ہمارا ایک کالونائز مائنڈ سیٹ تھا, گوروں نے مردوں کو دبایا, مردوں نے بچوں اور بچیوں کو دبایا, بیویوں کو دبایا, مطلب وہ جو عورتیں نیچے ہی رہ گئی نا کہیں. اب وہ ایک یا تو پش بیک آیا یا خود ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی مردوں کے اندر کہ انہوں نے کہا نہیں یار ان کو موقع دو. لیکن پھر ایک مسئلہ ہو گیا, ان کو آپ نے 22 سال تک بالکل ویسے ہی چلایا جیسے اپنے بیٹے کو چلا رہے ہیں آپ. پھر 22 سال میں آپ نے اس کی شادی کی اور اچانک اس کی زندگی بدل گئی. وہ ٹک کر کے آپ نے بولا تو گھر پہ بیٹھ جائے گی, اب تو بچے پیدا کرے گی, تو روٹی بنائے گی, تو یہ کرے گی. وہ لڑکیوں نے بولا اب یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. اگین وہ تربیہ اور اس کا ایک بالکل ایک ویکنڈ تھا. اب یو آر میکنگ اپ فار سم تھنگ ایلس. اب جب اس کے ساتھ ایک یہ اچانک مسئلہ آیا تو ایک ریئیکشن آیا, اینڈ وی آر سیئنگ این انکریز نمبر آف ڈیورسز where girls are saying out of many reasons, sometimes very justified اور کبھی کبھی کافی پاکسی reasons بھی ہوتے ہیں, where girls are rejecting boys now and quite increasingly. اب اس سے بھی ایک ریئیکشن آ رہا ہے, اس پہ ہم آتے ہیں, لیکن پہلے اس کو تھوڑا سمجھائیں. اس سچویشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے, کہ ایک جو لڑکیوں کے اندر ایک جو آپ نے ان کو چلایا تو تربیت کی 22 سال تک تو ٹھیک کی, پھر اب آگے آ کے پھر ایک کلیشز ہونا شروع ہو گئے, اور جینڈر رولز اور پاور بیلنس آف دا ریلیشن شپ بٹوین اے مین اینڈ اے وومن ادھر پڑھنے شروع ہو گئے. اچھا یہ اتنا سمپل سوال ہے نہیں, بہت مشکل ہے, اور اس کے بہت سارے اینگلس ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ میجر پرابلم ہمیں اگر سمجھ میں آ جائے نا کہاں سے آ رہی ہے یہ جینڈر وارس کی ہسٹری, تو ہم اس کو لوکل معاشرے میں سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ پتہ چل جائے گا باہر سے کہاں سے رہی ہے. وی ڈونٹ اسکریچ دی سرفیس, وی وانٹ ٹو گو ڈیپ. جینڈر وارس اس کا آپ کو پتہ ہے, فرسٹ ویو فیمنزم 1920 میں آئی, سیکنڈ ویو 1960 میں آئی, لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے عورتوں پہ کتنے ظلم ہوتے ہیں. یورپ میں وچ ہنٹ ہوئی تھی پوری, عورتوں کو جلا دیا گیا تھا, اور ایک ریبیلیس موومنٹ نکلی, اور چرچ نے اس کو سپورٹ کیا ہے, اسٹیٹ نے سپورٹ کیا, بغیر یہ ساری ایک الگ چیزیں. فرسٹ ویو آتی ہے سیکنڈ ویو کی, ایکویلٹی رائٹس پہ. بائی دی وے وومن امریکہ میں, یورپ میں اس کو ایجوکیشن لینے کی اجازت یونیورسٹیز میں ووٹ نہیں کر سکتی. کولمبیا میں 1982 میں فرسٹ وومن گئی ہے پڑھنے کے لیے, آپ کو پتہ ہے
کولمبیا میں 1982 میں, امریکہ میں, یا ییل میں 1969 میں پہلی وومن گئی ہے, ہارورڈ تقریباً 1946 میں. oh my god. اچھا اب یہ حال ہے امریکہ میں کہ 100 years back women did not have a right to vote, now they don't even know what is a woman. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا پھر جب سیکنڈ ویو فیمنزم ہے, یہاں سے آپ کے سوال کا تعلق ہوتا ہے. آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار 36 ملین یورپین کی ڈیتھ ہوتی ہے, وومن پہلی بار ورک فورس پہ آتی ہے. وہ مجبوری کے تحت ہے لیکن بعد میں نارم بن گیا. اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا ہسٹوریکلی اسپیکنگ, اتنی ماس تعداد میں. اس وقت ایک ریولیوشن آتا ہے, سیکچوئل ریولیوشن. 1960 میں ایک بک بھی ہے اس پہ, لوئس پیری کی, دی کیس اگینسٹ سیکچوئل ریولیوشن. میں نے بھی اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے. اس کا حوالہ یہ کہ پہلے بھی مغرب معاشرے میں بھی, اور اب یہاں ایسا سا وہ آتے جا رہے ہیں, سیکس, ریپروڈکشن, میرج, یہ تینوں چیزیں کنیکٹڈ تھی فیملی ڈیوائن گائیڈنس کے تھرو. ڈیوائن گائیڈنس تو چرچ میں ویسے ہی بند کر دی تھی. جب سیکچوئل ریولیوشن آتا ہے تو سیکچوئل جو ریپروڈکشن پل آتی ہے, برتھ کنٹرول پل, اس کو ریپروڈکشن اور سیکچوئل ایکٹ سے ڈفرینٹ کر دیا جاتا ہے کہ وومن پہلے ڈر لگتا تھا کہ ماں بن جاؤں گی, اب وہ اپنی فرٹیلیٹی کو قابو کر سکتی ہے. اور میرج اور سیکس کا تعلق ویسے ہی کمزور ہو گیا, مذہب کمزور ہو گیا, تو اب سیکس از اٹس اون اینٹیٹی. اچھا پھر یہ ہوا ہے کہ خوفناک ڈیولپمنٹ ہے یہ, اور یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے 1960 آنورڈس. اور یہ ڈیولپمنٹ وہ ہے جس میں اس کو فیمنسٹ تھاٹ کے اندر اینٹائی پیرنٹنگ, اینٹائی مدرہڈ, کیونکہ وومن از کمنگ ایٹ دی ورک پلیس, وومن از گیٹنگ پیڈ, اور وومن کو چاہیے کہ میں برتھ کنٹرول پل کھاؤں, اپنی فرٹیلیٹی پہ کنٹرول کروں, پیسے کماتا رہوں. اچھا لارجر پکچر میں کیا ہو رہا ہے, کون اس کا فائدہ اٹھائے گا؟ اسٹیٹ, بیکاز اسٹیٹ کو ٹیکس دیں تو زیادہ ٹیکس آئے گا, تو اسٹیٹ ڈزنٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ ان مورالٹی. ہاں مرد بھی اٹھا رہا ہے فائدہ, وہ کام کروا رہا ہے اس سے. That is so, yeah, means that is so, okay, who will going to get benefit from this casual relationship? Means who will, both will get harm in terms of sin. گناہ تو ہے, لیکن دنیا میں نقصان زیادہ عورت کا ہے. برتھ کنٹرول پلس آپ کو لینی ہے, آپ کو اپنے ایگز فریز کرانے. مین ول گو اوے آفٹر 2 minutes unfortunately, because toxic men, Jeffrey Epsteins of today, will only going to enjoy this casual relationship. What they Andrew Tates of today, he talks about it. Andrew Tates of today. وہ یہ بولتا ہے. Absolutely. تو ہمیں اسلام نے ایک رسپانسبلٹی دی. اچھا بہرحال اب ہوا یہ کہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا اور اسٹرکچر سے بنا دیا. سیکس الگ ہو گیا, شادی الگ ہو گئی, اور بچے الگ ہو گئے. اور اب سیکس کو پہلے جوڑا گیا لو سے اور کنسنٹ سے. اب لو بھی نہیں ہے. پورن اسٹارس میں لو کہاں ہوتا ہے, وہ تو کلائنٹ کے لیے پیسوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اب صرف اور صرف سیکس کنسنٹ سے جڑا ہوا ہے. ایون کہ اب ایسے یہاں پر, اور ظاہر ہے آپ جو پاکستان میں رہ رہے ہیں, میں نے شروع بات اس طرح کی تھی کہ ہم لوگ ایک, اچھا پلیز آپ برا نہیں مانیے گا کہ میں اگر امریکہ سے آیا ہوں, آپ کیا آپ امپیریلزم والی باتیں کر رہے ہیں. پاکستان مینٹلی از اے سلیو نیشن. آپ ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں ہر اعتبار سے. آپ کی آرٹ, آپ کی انڈسٹری, آپ کی میوزک ویسٹ ہوگا تو آپ کا بچہ اردو بول کے اتنا کانفیڈنٹ فیل نہیں کرے گا جتنا انگلش بول کے کانفیڈنٹ فیل کرے گا. اب ہوا ہی ہے کہ ویسٹرن لاز بھی آپ کو زیادہ متاثر کرتے ہیں, وہاں کی فریڈم بھی آپ کو زیادہ متاثر کرتی ہے, وہاں کی چوائس بھی آپ کو زیادہ متاثر کرتی ہے. ایما واٹسن, ون برٹش ایکٹریس, شی ایکچولی گیو اے فوٹو وداؤٹ ٹاپ لیس. برٹش میڈیا نے اسے 2016 میں بڑا کرٹیسائز کیا, تو شی سیڈ دس, اینڈ دس از ایکچولی آن پیپر, کہ فیمنزم از آل اباؤٹ گیونگ وومن فریڈم. اب ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں آئے گی. اب ہم نے یہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو پڑھانا شروع کیا, جس طرح آپ نے کہا شروع میں نہیں پڑھتی تھیں, اب خواتین زیادہ ہیں. اب اس کا ریئیکشن یہ ہوا ہے کہ آپ نے خواتین کو امپاور کیا, لیکن پاور امبیلنس آ گیا, تربیت نہیں کی. اچھا خدیجہ اسی لیے تربیت کو لا رہا تھا. ایبسلیوٹلی. تربیہ کے بغیر جب بھی آپ اسٹرکچر کو بدلیں گے نا, یہ ڈیزاسٹر ہوں گے. اسلام کے اندر ایک بیوٹی ہے کہ لیجسلیشن اور تربیہ کنیکٹڈ ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا ریپ حرام ہے صرف, اسلام نے کہا ریپ بھی حرام ہے, لیکن جینڈر انٹریکشن اس قسم کا ہوگا کہ ریپ تک نہ لے جائے. ماڈرن معاشرہ یہ کہتا ہے تربیہ کی ضرورت نہیں, ڈانس پارٹی کرو, لیکن ریپ ہو جائے اس پہ پنشمنٹ ملے گی. اسلام کے لاس کی یہ بیوٹی ہے. تربیہ اینڈ لیجسلیشن گوز ہینڈ ان ہینڈ. ماڈرن سوسائٹی, اور خاص کر ہم بڑے متاثر ہیں ماڈرن سوسائٹی سے, اس میں آپ کو یہ بتاتا ہے کہ صرف اور صرف لیجسلیشن ہوگی اینڈ گیو پیپل فریڈم. اور فریڈم میں پھر ہر طریقے کی ٹاکسیسٹی ہوگی. لوئس پیری سیڈ ان اے ویری profound statement, if motherhood becomes a biological choice for the woman, then fatherhood becomes the social choice for the men. اور یہ ڈیزاسٹر ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. تو جو امبیلنس ہے نا, وہ اس لیے نہیں کہ مین کے پاس زیادہ اسٹرینتھ ہے یا وومن کے پاس زیادہ ایجوکیشن ہے. یہ امبیلنس اس لیے ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو اپنی اسٹرینتھ اور ایجوکیشن کس مورل گائیڈنس کے تحت یوز کریں وہ نہیں پتا. مطلب وہ تقی عثمانی صاحب نے وہ اچھی بات لکھی ہے اپنی آسان ترجمہ قرآن کے پریفیس میں. انہوں نے بولا بھائی وحی کا علم, کہہ رہے ہیں کہ پستول کیسے بنانی ہے یہ سائنس ہے, گولی کیسے بنانی ہے یہ سائنس ہے, وہ چلتی کیسے ہے یہ سائنس ہے, لیکن کہاں چلانی ہے یہ وہی بتاتی ہے. ایبسلیوٹلی. اور یہ آپ عقل کو تو قرآن سنت سے الگ کریں گے نا, الگ کریں گے تو عقل یار یہ بہت فاؤنڈیشنل بات ہے. کیونکہ ہم ایک میں مثال دے دوں پلیز. یہ مثال سمجھانے کے لیے آڈینس کو بہت اچھی ہے.
دو مثال لیتے ہیں میسکلینٹی امبیلنس کی بھی. ایکچولی بعد میں لیں گے. اچھا لیکن اس پہ آئیں گے انشاءاللہ. اچھا اس پہ آپ نے جو بات کی ہے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ابھی ہم لنڈن میں تھے تو ہماری ایک صوفیہ رحمان ایک اسکالر ہیں, اماں عائشہ کے اوپر انہوں نے بہت کام کیا. ہاں شی اسپیشلائز ان دیٹ. تو موم کاسٹ پہ ان کی پوڈ کاسٹ ہو رہی تھی, تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ فیمنسٹ ہیں, تو شی سیڈ نو 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 آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو I'm not going to I'm not because this is such a loaded thing اور اس کے بہت سارے flavors ہیں, اور یہ میں بالکل بھی اس کو نہیں, میں اس آئیڈیالوجی کو completely پہن سکتی, کیونکہ again there is a lot of action and reaction going on and because there is no تربیہ اور کوئی guidance نہیں ہے اور کوئی rules of engagement نہیں ہے, تو پھر اب ہر کوئی اپنی اپنی definition نکال رہا ہے کہ یار کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. لیکن اس کی کیا ایک وجہ یہ بھی تو نہیں ہے کہ جتنا بھی آپ نے اسلام کے اندر دین کی کیا کہوں گا انٹرپریٹیشنز دیکھی ہیں وہ بہت میل ڈومینیٹڈ تھیں, یہ ایک الزام لگایا جاتا ہے. ایبسلیوٹلی یہ ہے ایسا ہی. اچھا دیکھیں, جب ہم کسی چیز کو کہتے ہیں کہ وہ باعث ہے, ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اپنی باعث سے اس کو گیج کر رہے ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا نہیں آپ سے میں آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہوں کہ آپ ایک آبجیکٹیو آدمی ہیں, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا دیکھیں ہمیں اب ہم جب کسی چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ہمیں لائن آف ڈیفینس طے کرنی چاہیے, ورنہ آپ غلط چیزوں کو بھی ڈیفینس کریں گے. پہلی چیز ہے ریویلیشن, قرآن میں اور صحیح حدیث میں ہے, وہ مجھے پوری طرح ڈیفینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے ٹریڈیشن میرا پراؤڈ ہے, اس سے مجھے مذہب سمجھ میں آتا ہے کہ ڈفرینٹ ٹائمس پہ لوگوں نے ڈفرینٹ اسکالرس نے کیسے اسلام کو سمجھا ہے, اور ٹریڈیشن کو چھوڑ دیں گے تو آپ اپنے پیروں پہ گولی ماریں گے. لیکن کیا ٹریڈیشن میں اور ریویلیشن میں فرق ہے؟ ایبسلیوٹلی. ریویلیشن اوپر رہے گی, اس کے نیچے ٹریڈیشن رہے گا. اس کے نیچے آئے گی ہسٹری. ہمارے کچھ خلفاء بہت اچھے تھے, لیکن عباسیت اور عثمانیوں کے اندر کچھ ایسے جس پہ انہوں نے غلطیاں کی اور اس کو آپ اون نہیں کریں, اس کو ایسے ڈیفینڈ نہ کریں ایسے ریویلیشن کو ڈیفینڈ کریں. دس از مائی لائن آف ڈیفینس. یہ بات طے ہو جانی چاہیے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اے بلری لائن آف ڈیفینس. کیونکہ ایک سوسائٹی جیسے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, دیکھیں میرے ذہن کا سوال ہے, جب آپ قرآن اور حدیث کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک بہت ہی ایگالیٹیرین ٹائپ کی سوسائٹی نظر آ رہی ہے جس میں ویمن آر فریکوینٹلی کمنگ اپ ٹو دا پروفٹ, اینڈ وہ بہت ہی ایک اوپن ٹائپ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے ان کا, کافی ان انہیبٹیڈ. مطلب وہ دے مطلب میں نے ایک حدیث شریف پڑھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں یا نکل رہے ہیں, اللہ کا وشی معاف فرمائے, ایک صحابیہ کھڑی ہوئی ہیں اور کہتی ہیں میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی, اپنے مرد کے ساتھ. مطلب میں, اور اللہ کے نبی نے اس کی طلاق کروا دی بائی دا اینڈ آف دا ڈے. انہوں نے کیا بلایا اس کو اور طلاق کروا دی اس کی. اس سے مجھے میسج کیا ملا کہ ایک عورت مدینہ منورہ میں صبح کے 4 بجے اللہ کے نبی کے گھر کے باہر پہنچ گئی, اور مجھے پرابلم ہو رہا ہے, یہ مجھے مسئلہ ہو رہا ہے اس آدمی کے ساتھ, مجھے حل کریں, سارٹ آؤٹ کریں پرابلم کو. نہیں سر, یہ بہت ساری اور سورہ مجادلہ مطلب ایک بہت زیادہ اللہ کے نبی کا ایک اوپن مطلب, اور وہ بہت ایک کانفیڈنٹ فیل کر رہی ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ کہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے. یہ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دی راؤٹ ویئر وی بیش فیمنزم, بیکاز دیٹس رانگ اپروچ. کچھ ہمارے انفلوئنسرس میں آ گئی ہے کہ بالکل جو ایک پرابلم یہ ہوا ہے کہ وین یو گیٹ پری میچور پرومیننس آن سوشل میڈیا وتھ یور انڈر ڈیولپڈ آئیڈیاز. خوفناک جملہ ہے یہ, دوبارہ بولیں. When you get premature prominence on social media with your underdeveloped ideas, then power structures are abusing you, whether you know this or not. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ آپ جو چیز ٹرینڈ چل رہی ہے, اللہ محفوظ رکھے, ایبسلیوٹلی اللہ محفوظ رکھے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو چیز ٹرینڈ چل رہی ہے, اب فیمنزم پہ ایک زمانے میں تنقید کرنا ٹرینڈ تو آپ بیش کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں ہم لیں گے سمپیتھیٹک راؤٹ. فیمنزم جس حالات میں اٹھی ہے مجھے پوری ہمدردی ہے کہ ہاں ان کو ووٹ نہیں دینے دے رہے تھے, ان کو سرگیٹ کون سی موومنٹ تھی یار وہ جو ادھر آئی تھی, وہ جو سفریج. اچھا اب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وومن ایڈوکیسی کے رائٹ دیے ہیں؟ اگر آپ نہیں دیں گے نا تو کوئی اور ہائیجیک کر کے لے جائے گا. آپ نے جو واقعہ سنا ہے بے تحاشا, 2-3 واقعہ سن لیتے کوئکلی. نبی کریم کے پاس کچھ عورتیں جاتی ہیں, ابو داؤد کی حدیث ہے, کہتی ہے ہمارے ہسبینڈ ہمیں مارتے ہیں. سب سے زیادہ ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز پہ فیمنزم لیتا ہے نا آپ کی خواتین کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا یہ مرد ہے میں مرد ہوں, میں مردوں کے خلاف کچھ نہیں کہوں گا. کہ تمہیں مارا ہے, لیسا ہم بخیارہم, یہ اچھے مرد نہیں ہیں. نبی کریم نے خود اسٹیٹم وربیٹم کہا. ایک خاتون جاتی ہے نبی کریم کے پاس, بخاری کی حدیث ہے کہ آپ مردوں کو درس دیتے ہیں, ہمیں ٹائم نہیں دیتے. اچھا پاز کیجیے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مردوں کو درس دے رہے ہیں خواتین پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن وہ سیپریٹ ٹائم مانگنا چاہتے ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے نا ایکسکلوسیو. اچھا تو کہتے ہیں اوکے سیپریٹ دن میں اس گھر میں جمع ہو جا ساری عورتیں, میں یہاں پہ آؤں گا. انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں یہ وغیرہ. ہم نے وومن ایڈوکیسی کا دروازہ اگر نہیں کھولا تو کوئی اور ہائیجیک کر کے لے جائے گا. اب یہ اور سسٹرس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وومن ایڈوکیسی کے اصول کو سمجھیں
لیکن آپ کو وومن ایڈوکیسی اسلام کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے, اسلام کے خلاف جاتے ہوئے نہیں کرنی, ٹکرانا نہیں ہے اس سے. Absolutely. اور بہت اسپیس ہے, بہت اسپیس ہے, بہت اسپیس ہے. میں یہی بات کر رہا تھا کہ اس اسپیس کو چونکہ جو بہت سارا جائز اسپیس بھی تھا اس کو چونکہ چھپایا گیا, اس کو دبایا گیا, اس پہ بات. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. پاکستان کے اندر لاکھوں علماء ہیں ماشاء اللہ, اس سے آدھی یا اس سے بھی کم عالمائیں ہوں گی, ٹھیک ہے, مطلب ایک تو پہلے ہی ہو گیا. لیکن جب آپ کوئی امپیریکلی بات ہے پروون کے, ہاں یہ نمبرز آتے ہیں, علماء کتنے نکل رہے ہیں وہ نمبرز ہیں, میں نے یہ کی بھی ہے ریسرچ. لیکن اگر آپ اس نمبر کو ججز پہ لائیں گے, مطلب مفتیان پہ لائیں گے کہ مفتی کتنے مرد ہیں اور عورتیں کتنی ہیں, مطلب یہ نمبر اسکیوڈ ہے ایک طرف, مطلب ہاف حفظ سے اسکیوڈ ہے, حفظ سے اسکیوڈ ہونا شروع ہوتا ہے. عالمہ پھر بھی خواتین بنتی ہیں, لیکن جب آپ مفتیوں خواتین کو دیکھنے جاتے ہیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, آپ ایک طرف بات کرتے ہیں, وہی اسکول آف تھاٹ جو یہ مفتیاں بناتے ہیں وہ یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ بھائی خواتین کا پردہ ہے, یہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے, اس کے مسائل کا بھی پردہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب وہ مسائل کے پردے کے لیے کسی مرد کو بتائے, وہ مرد ایک دوسرے مرد کو بتائے, اور وہ مرد اس مرد کو بتائے, چار, مطلب عورت ڈائریکٹ اپنا مسئلہ بھی نہیں حل کر سکتی. اب بہت سارے لوگ اس کے ریئیکشن میں بولیں گے ہیں تو صحیح, لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے کمپیئر ٹو, مطلب ابھی مجھے تزین بتا رہی تھی, مائی وائف واز ٹیلنگ می کہ انہوں نے قطر میں یا کہیں خواتین کی مسجد بنا دی ہے, کہ دے ہیو میڈ اے ہول اسپیس, کمیونٹی اسپیس فار ویمن, کہ بھائی یہ آپ کی پوری جگہ ہے, یہاں پہ آپ کے ججز بھی ہیں, یہاں پہ آپ کے علمائے بھی ہیں, سب کچھ ہے, پورا سیٹ اپ بنا ہے. تو یہ ایک ہے تو صحیح نا مسئلہ, ہم نے اس اسپیس کو جو دینی بھی چاہیے تھی وہ بھی نہیں دی. یہ آپ کی بات سے پوری طرح میں ایگری کرتا ہوں, اور جب آپ نہیں دیں گے تو ایونچولی کو اور ہائیجیک کر کے لے جائے گا. لیکن ٹریڈیشنلی کلاسیکلی اسپیکنگ آپ کی وومنس کین بی مفتیہ, وہ فتویٰ دے گی, اور وہ جب فتویٰ دے گی فیمنن ایشوز میں, فیمنن ہائیجین ایشوز میں, تو اٹس ایکسپیرینشیل نالج پلس اکیڈیمک نالج دونوں ہوگی. بٹ آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی تھنگ اوے فرام دی کلاسیکل میل اسکالرس, بیکاز یہ بھی ایک ہے. لیکن دیر از ڈیفینیٹ روم, اور اب پچھلے 10-15 سالوں سے میں ایک خاص کر ویسٹ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ دیر از اے سرج, ینگ ایجوکیٹڈ لڑکیاں جو بoston سے گریجویٹ ہے, یہاں سے گریجویٹ ہے, وہ دین سیکھ رہی ہیں. میری خود کی اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور بے تحاشا انٹیلیجنٹ اور اسمارٹ ہیں, اور وہ بڑا زبردست کام کر رہی ہیں, خاص کر فیمنن ایشوز پر فقہ کے اندر. تو آئی تھنک نیکسٹ 10-15-20 ایئرس میں آپ کو وہ گریجویٹس نظر آئیں گے, تو انشاءاللہ ہوپ فلی, اور وہ ہماری بیٹیوں کے لیے بہت اچھا کام کریں گے انشاءاللہ. بالکل کریں گے. اینڈ تھنگ از کہ جہاں پہ اس کا پریسیڈنس کی بات ہے, تو آپ نے بہت پیاری بات ابھی کر دی کہ بھائی صاحب قرآن ہے, حدیث ہے, اس کے بعد چیزیں امپورٹنٹ بالکل ہیں, لیکن پھر وہ بدرجہ ہیں, مطلب وہ اسی حساب سے ہیں. مطلب اگر اماں عائشہ کا ایک رول اللہ کے نبی نے ڈیسائیڈ کیا ہے, اور وہ علامہ زرکشی ہوتے تھے, انہوں نے حضرت عائشہ کے اوپر جتنی ریسرچ کی ہے ان دا 14-15 سینچری, انہوں نے پورا کافی کام کیا کہ کتنا پروفاؤنڈ امپیکٹ ہے اماں عائشہ کے اوپر. سو چلے ایک بات تو آپ نے بہت, لیکن یہ جو ایک بات آپ کر کے نکل گئے, لیکن اس بات میں واپس لاتا ہوں آپ کو, کہ کچے پکے خیالات پہ جب آپ کو بہت زیادہ ریکگنیشن مل جائے تو طاقتور حلقے آپ کو استعمال کرتے ہیں. یار یہ کیسے پتہ چلے گا میں استعمال ہو رہا ہوں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بڑا مشکل, میں نے آپ کی بات کا پورا اردو ترجمہ کر دیا تاکہ لوگ اچھا صحیح کیا. نہیں بالکل صحیح کیا, بالکل صحیح کیا. سب سے پہلے تو جتنا آپ, اگر معاف کیجیے گا میں ٹرم یوز کر رہا ہوں, اگر آپ کو ڈیلیٹ کرنی کر دیں, ہم جب الگوریدم پروسٹیٹیوٹ بنتے ہیں تو پھر آپ کا انٹینشن کیا ہے؟ آپ کا انٹینشن یہ کہ میں امہ کی ہیلپ کروں, امہ کو میں حق کی بات بتاؤں, اور امہ کو حق کی بات بتانی ہے تو آپ کبھی بھی الگوریدم کو نہیں فالو کریں گے, آپ حق کو فالو کریں گے, اور حق کو فالو کرنے میں آپ ایسی بات بھی کریں گے جو شاید تھوڑی سی کڑوی بات ہو. لیکن پہلے تو جو نوجوان نسل ہوتی ہے وہ انٹلیکچولی ڈسیبل نسل ہے. اچھا, وہ جب اس میں فیم اور ویلتھ اور انفلوئنس مل جاتا ہے انہیں, تو پھر ان کی لیک آف مینٹورشپ, لیک آف سیریس کاؤنسلنگ یہ نہیں ہوتی ہے. پھر ایونچولی وہ ریئیکشنری موڈ میں آتے ہیں, اور ایونچولی پاور انفلوئنس انہیں ابیوز کرتے ہیں. اور ہمارے پاس بے تحاشا مثالیں ہیں. آپ کے پاس ویسٹ میں چارلی کرٹ کی مثال ہے, اور یہاں پر مجھے میں اتنا نہیں ہوں, لیکن نہیں بہت ہے, میں نہیں دیتے, ہر سوسائٹی میں ہو رہے ہیں کہ یہ ایک پوری بریڈ آئی ہے, یہ پوری بریڈ. لیکن اگر میں ایک اگین 20 سال 25 سال کا لڑکا ہوں اور میں ایک کانٹینٹ کریٹر کو دیکھ رہا ہوں, کون سے کرائٹیرین ہے جس پہ مجھے تھوڑا سا اس کو پرکھنا چاہیے, کیونکہ مجھے تو کچھ نہیں پتا, میں تو بیٹھا ہوں, مجھے تو اس کی باتیں مزے کی لگ رہی ہیں. بہت اچھی بات کہی ہے. یعنی آپ ایز اے ویور ہیں, آپ کانٹینٹ کریٹر. ویورس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ جب بھی آپ کسی کو سن رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک تھیسس ایز این آئیڈیا آتا ہے, آپ اس کا انٹائر تھیسس ضرور سنیں جو مارکیٹ میں ہے.
اس کے اینٹیتھیز سنے بغیر آپ کبھی سنتھسس موڈ پہ نہیں جائیں گے. تو کوئی آپ کو ایکسپلوئٹ نہیں کر سکے گا, کوئی مینیپولیٹ لفاظی دکھا کے نہیں کر سکے گا. اگر آپ ایک ویو سن رہے ہیں تو دوسرا ویو اس کے اپوزٹ سنیں, تب آپ کے ذہن میں آپ کی عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اس سے گیج کریں چیزوں کو, قرآن سننے کا فریم ورک ہو, لیکن سنتھسس موڈ پر رہیں. یوزلی میں دیکھتا ہوں ویورز جو ہوتے ہیں کامنٹ سیکشن میں, وہ یا تھیسس موڈ میں ہوتے ہیں, اینٹی تھیسس موڈ میں ہوتے ہیں. بیلنس ہونا بہت ضروری ہے ویورز کے لیے. سیکنڈ چیز ویورز کے لیے, ایک شخص کو یا ایک انفلوئنسر کو جس کا کام آپ کو پسند آ رہا ہے اس کے لیے دعا کریں, لیکن اس کو آئیڈلائز نہ کریں اور ڈیمونائز نہ کریں جس کا کام پسند نہیں آ رہا ہے, بلکہ بیلنس رہے. اگین سنتھسس, کچھ کام اس نے اچھا کیا ہے اس کو پریز کرے, کمپلیمنٹ کرے, اور ہر چیز ہر حق کی بات اس سے نہیں نکلنی ہے, وہاں پہ اس پہ کنسٹرکٹیولی کرٹیسائز بھی کریں, اس کے لیے دعا بھی کریں. تیسری چیز, امہ سینٹرک ہو, سیلف سینٹرک نہ ہو یا ایگو سینٹرک نہ ہو. امہ کے اندر ہر قسم کے انفلوئنسر کی ضرورت ہے جو امہ کو آگے بڑھانے کی کام کر رہا ہے. ہم لوگوں نے اپنے بلائنڈرس لگا دیے گروپزم کے, یہ گروپ, یہ پارٹی, پارٹیزنشپ, گروپزم, یہ تباہ کر رہا ہے. ہم ایک امہ ہیں, ان سارے آئیڈلس کو آپ کو توڑنا پڑے گا. ایک آئیڈل ایک دل میں ہونا چاہیے, امہ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کافی آپ کے لیے بڑی پرائڈ ہے. اب رہا اور بھی چیزیں, لیکن اب جو کانٹینٹ کریٹر ہے, کانٹینٹ کریٹر کی سب سے پہلی چیز کہ آپ کا انٹینشن امہ کی ہیلپ کرنا ہو, آپ کی جیب بھرنا نہ ہو. پہلی چیز, مونیٹائزیشن از اے سیکنڈری تھنگ فار یو, پرائمری تھنگ شوڈ بی آئی ایم سرونگ اینڈ ہیلپنگ دی امہ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سیکنڈ, اور یہ بہت ضروری ہے, ہم نے ڈسکشن بھی کیا تھا اس پر, کہ جب آپ کوئی حق بات کریں گے آج کے دور میں تو آپ پر بیشنگ ہوگی. تو یو ہیو ٹو جسٹ کنٹینیو اسپیکنگ ٹروتھ, آبویسلی ود دی وزڈم, لیکن بیشنگ دونوں طرف سے ہونی چاہیے. آپ کو یہاں والے لوگ بھی, لیفٹ والے بھی کینسل کریں, رائٹ والے بھی کینسل کریں, تب اس کا مطلب ہے, جس طرح میں نے ایرسٹوٹل کا کہا تھا کہ ورچو از آلویز ان بٹوین دی ٹو وائسز. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دونوں طرف سے آپ کو بیشنگ ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اب درمیان میں صحیح کام کر رہے ہیں. تماچے موچ کے خاکے بن کر گوہر نکلے, تو یو ہیو ٹو ایکچولی فیس دوز. ہماری کہانی لگ رہی ہے. ہمارا روز تزکیہ نفس ہوتا ہے. میں کہتا ہوں بھائی تزکیہ ہو رہا ہے, اٹ کیپس اس شارپ. No, see, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam is not only facing Jews and Christians, he's facing hypocrites also. as well. Then Musa alayhi salam is not only facing Fir'aun and Haman, he's facing Qarun from his own family. بنی اسرائیل. Absolutely. تو یہ آپ کو دونوں طرف سے ہوگا, تب جا کے آپ درمیان میں رہیں گے. ایک طرف سے بیشنگ ہو رہی, دوسری سے نہیں, تو اس کا مطلب someone is abusing you. Yeah. Power structures are using you. You should be working for Allah, not for anything else. سبحان اللہ, سبحان اللہ. That's such a beautiful thought. That's such a beautiful thought. I must say, یہ تو بہت مجھے نصیحت ہوئی اس سے, مجھے ذاتی طور پہ بہت نصیحت ہوئی. جزاک اللہ خیر. موونگ آن, ابھی ہم بہت سارے ٹاپکس پہ پیچھے بات کر رہے تھے کہ اس ریئیکشن میں جب ہم نے بات شروع کی کہ ایک لڑکیوں نے تھوڑا, ہم بھی ہیں میدان میں, آ گئیں, اتر گئیں, تو اب ریزنز میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں, لیکن ایک ریئیکشن آیا ہے جو ویسٹ میں انسیل کلچر, مینسفیئر, جو مطلب عورتوں کو بالکل, میں بڑا بہت ہی ڈگریڈنگ وائسز ویسٹ سے آ رہی ہیں. مطلب نک فوئنٹیز جس طرح کی آئیڈیالوجی رکھ رہا ہے خواتین کے بارے میں, اینڈریو ٹیٹ جس طرح کے الفاظ میں خواتین کی بات کرتا ہے, اینڈ ہی گیٹس اوے ود اٹ, اور اسی کا ایک اسلامائزڈ ورژن پاکستان میں بھی آ رہا ہے, جو بہت سی ہارڈ کور وہ وائسز جو پہلے ہی دبا رہی تھیں, انہوں نے کہا اچھا یہ منجن اب اس طرح بھی نکل سکتا ہے, تو اس کو ادھر سے یہ پکڑ لو ذرا, یہ بھی اب ماڈرن ذرا, وہ پھر وہ ذرا کپڑے بدل کے اور چیزیں بدل کے کام وہی ہو رہا ہے. مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ اس کے کیا ریزنز ہیں آپ کی نظر میں, یہ ویسٹ میں کیوں ہوا ہے اور یہ یہاں پہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے, یہ سمجھائیں ذرا. میری تحقیق کے مطابق, کیونکہ میں اس پہ تھوڑی سی تحقیق بھی کر رہا ہوں, میری ریسرچ کے مطابق فیمنزم جب بلیٹنٹ آیا تو اس کے دو ریئیکشن میسکلینٹی میں نکلے, مین سینٹرڈ موومنٹس میں نکلے. ایک وہ فیمنائز میسکلینٹی اور ایک ٹاکسک میسکلینٹی. کیا بات ہے. آپ کیونکہ آپ نے پروفیٹک میسکلینٹی کو نرش ہونے ہی نہیں دیا, یا ریئل میسکلینٹی کو نرش ہونے نہیں دیا, تو جو میسکلینٹی فیمنزم سے ایگری کیا فیمنائز میسکلینٹی ہو گئی, اور دوسرا جن کو اپنے حقوق چاہیے تھے, جو انسیکیور محسوس کر رہے تھے, اسٹرکچرز بدلتے جا رہے تھے, یا اور پرسنل ایشوز تھے, انہوں نے کہا نہیں, ہم اف یو آر گوئنگ آن دس ایکسٹریم وی ول گوئنگ ٹو swing the pendulum to the other extreme and we will start this toxic masculinity to respond to the assumed or presumed toxic femininity. اچھا, اس کے بہت سارے نام ہیں, بہت سارے فلیورس ہیں, جس طرح آپ نے کہا انسلس ہے, MGOW ہے, مین گوئنگ آن دیئر وے, ریڈ پل موومنٹ ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ نام بدلتے رہیں گے, لیکن مینٹیلٹی ہے جینڈر سینٹر موومنٹ. اچھا, اس کے سب سے پہلی چیز ہمیں اسلامک فریم ورک سمجھنا ہوگا, بیکاز اچھا واپس میں انفلوئنسرس کی کچھ غلطی پہ آتا ہوں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ انفلوئنسرس میں جب یہ جینڈر ایشوز پہ بات کرتے ہیں, we are good at deconstructing things but not constructing things. تو آپ نے ایک بلڈنگ کو تو گھرا دیا لیکن اسلامک عمارت کھڑی نہیں کی, تو ہم جہالت کا جواب جہالت سے دیتے ہیں,
فلاسفی کا جواب فلاسفی سے دیتے ہیں. یار قرآن پہ جو عمارت ہے وہ کھڑی تو کریں. سب سے پہلے جینڈر کے بیچ میں وار ہے, ہمارا فریم ورک ہی نہیں ہے. جینڈر ایک اپوز کر رہا ہے, فریم ورک ہی نہیں ہے. ماڈرن جینڈر اینٹاگونزم آیا ہے کہ یو ہیو ٹو اپلفٹ ون جینڈر اینڈ ڈیمونائز ادر جینڈر. یہ ہمارا فریم ورک ہی نہیں ہے. فریم ورک ہمارا سورہ توبہ میں اللہ بیان فرماتا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء من بعض, کہ بلیونگ مین بلیونگ وومن آر اولیاء آف ایچ ادر. اب اولیاء کو آپ الائز بھی کہہ لیں, سپورٹرز بھی کہہ لیں, فرینڈس بھی کہہ لیں, ہیلپرز بھی کہہ لیں. اینڈ ناٹ اونلی ریگولر فرینڈس, دے آر پروٹیکٹیو فرینڈس, ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. جب میں ایک حجاب میں خاتون کو یا مسلم خاتون کو دیکھوں, یہ ویسٹ میں تو بہت فیل ہوتا ہے, تو آپ کے دل میں خوشی ہوگی کہ یار یہ میری امہ کا حصہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امہ کا حصہ ہے. اسی طرح وائس ورسا جب عورتیں ہوتی ہیں تو ایک آپ کو سولیڈیرٹی نظر آئے گی, ایک ٹیم ورک نظر آئے گا. تو اف یو ول گو وتھ جینڈر وارس, جینڈر ہاسٹیلٹی, جینڈر اینٹاگونزم, اسلام از ناٹ بائنگ دیٹ. تو پہلے تو اپنا فریم ورک ہمیں صحیح کرنا ہوگا. اچھا, دوسری چیز آتی ہے کہ اگر righteous people won't address this masculinity from prophetic perspective, then you are allowing the Tates and Nicks of today to hijack the conversation, جو feminism کے ساتھ ہوا ہے. تو we need to have a serious conversation with our kids. Actually there is a serious crisis کہ ہمارے لڑکوں کو اب boy کو man نہیں بنایا جا رہا. Actually there is a book about this. تو اب ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم پروفیٹک میسکلینٹی کو لائیں اور میسکلینٹی کے نام سے جو ٹاکسک جڑا ہوا ہے اس کو جوڑیں. ایک چیز اس میں بہت حیرانگی کی بات ہے کہ جو میسکلینٹی پہ کرٹیک ہوتا ہے وہ ایک کرٹیک ہوتا ہے کہ مین سے اس کی اسٹرینتھ چھین لو. یہ پرابلم ہے جو ہم کرٹیک, اب مین سے اگر اس کی اسٹرینتھ چھیننے کو مین نہیں رہے گا اور یہ وومن کو بھی نقصان کرے گا. ہمیں اسٹرینتھ دینی لیکن ہمیں اس کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے کہ اگر تم نے اسٹرینتھ کو صحیح یوز نہیں کیا تو وی ول ریپریمینڈ اینڈ پنش یو. میں اس کی مثال دیتا ہوں, اپنی بک میں بھی میں نے اس کی مثال لکھی ہے. ایک مین ہے جو ڈاکٹر عافیہ جب افغانستان میں ہوتی ہے فرج اللہ عنہ, اور ان کو جب اسنیپرز شوٹ کرنے والے ہوتے ہیں, آپ نے شاید واقعہ سناؤ, ہمارا جو کلائف ان کا لائر, اس نے میرے گھر پہ بیٹھ کے بات بتائی ڈیلس میں کہ وہ افغانی مرد سامنے آ جاتا ہے اور ڈاکٹر عافیہ کی جان بچا لیتا ہے. اس نے اپنی اسٹرینتھ یوز کی کسی کی جان بچانے کے لیے. اب دوسرا سیناریو لیتے ہیں, بڑی بدقسمتی کی بات ہے, ڈیلس میں تھا میں نے خود جنازہ پڑھایا ہے ایک ایسی خاتون کا, مسلمان, جس کے اس کے مسلم ہسبینڈ نے خود چوک کر دیا تھا اور پریگننٹ تھی, بچہ بھی ڈائے, وہ بھی ڈائے. اس نے بھی اسٹرینتھ یوز کی کسی کی جان لینے کے لیے, اس نے بھی اسٹرینتھ یوز کی کسی کی جان بچانے کے لیے. فزیکل اسٹرینتھ کی بات کر رہے ہیں ابھی آپ. ابھی آپ کہہ رہے ہیں بہت سی مردانہ طاقت کی بات کر رہے ہیں. مردانہ میسکلینٹی, اسٹرینتھ مسئلہ نہیں ہے, اسٹرینتھ کو یوز کس گائیڈنس کے مطابق کرنا وہ مسئلہ ہے. تو اٹس اے پرابلم آف جینڈر وارز is a problem of guidance, not about strength and education and other things. How you are using the God-given skills and traits. So basically we have to bring people back to the divine legislation. بہت آپ سے میرے خیال سے سب سے خطرناک سوال پوچھنے جا رہا ہوں اس پوڈ کاسٹ کا. اللہ خیر کرے. میری بہت سارے لوگوں سے, میرے پاس جواب نہیں ہے اس کا, آپ سے پوچھ رہا ہوں. بہت سارے جگہوں پہ جب یہ بحث شروع ہوتی ہے تو آتا ہے عورتیں مردوں سے نیچے ہیں. کیا ہمارے دین میں یہ نیچے اوپر کا کوئی کانسیپٹ ہے, یا جو آپ نے ابھی سورہ توبہ بتا دی وہی فریم ورک ہے؟ جو آیت اس کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے, الرجال قوامون علی النساء. میں اور کچھ نہیں پوچھتا, میرا اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے میٹر نہیں کرتی, آپ بتائیے کیا سین ہے باس. اچھا دیکھیں, اس کے بہت سارے ڈفرینٹ اینگل ہیں اور میرا جو جواب ہوگا وہ اسپیکولیٹو ہوگا, ڈیفینیٹو نہیں ہوگا, یہ بھی یاد رکھیے گا. جب یہ اٹیک ہوتا ہے تو ایک ازمپشن ہوتی ہے کہ ہائرارکی از آلویز بیڈ. یہ اٹیک ہے. اب پہلے یہ جواب دینے سے پہلے یہ ازمپشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہائرارکی از آلویز بیڈ. کوئی ہائرارکی نہیں ہوگی تو انارکی ہوگی وہاں پہ. ٹھیک ہے. اگر کنٹری میں کوئی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر نہیں ہوگا تو پھر ایونچولی وہاں انارکی ہوگی. تو یو نیڈ ہائرارکی, بٹ واٹ یو نیڈ کہ وہ اپنی پاور کو ابیوز نہ کر رہا ہو, اور وہ پاور کو ابیوز کرے تو اتنا لاز اور اکاؤنٹیبلٹی ہو کہ اس کو اٹھا کے ہم دوسرے کو لے آئیں. یہ ہوتا ہے ہر جگہ. آپ کنٹری میں بھی اگر انہیں ہائرارکی رکھیں گے دیر ول بی کیوس. اسی طرح کچھ ڈومیسٹک معاملے ایسے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدر کو زیادہ ٹریٹ دی ہیں, فادر کو کم دی ہیں. اسی طرح کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں فادر کو زیادہ ٹریٹ دی ہے, مدر کو کم دیا ہے. جہاں تک مدرہڈ کا سوال ہے وہاں پہ پتہ ہے کہ مدر کو زیادہ رسپانسبلٹی 3:1 دی ہے. جہاں فائنینشیل لیڈنگ کا معاملہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کو رسپانسبلٹی دی ہے. اگر ہم اس ہائرارکی کے خلاف جا رہے ہیں تو ایونچولی ہم دو پرابلم کر رہے ہیں. ایک دو اس کے پرانگس نکل رہی ہے. ایک یہ کہ ہم فیمنزم کے ساتھ اس حد تک ایگری کرتے ہیں کہ دیر از این اپریشن آن دی وومن. دے سے دس اینڈ وی آلسو سے دس کہ وومن پر اپریشن ہوتا ہے. 7th سینچری عربیہ میں بھی ہوا تھا. قرآن اس کو ایڈریس کر رہا ہے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. سبحان اللہ. صحیح ہے, تو قرآن اس کو ایڈریس کر رہا ہے. سبحان اللہ. اچھا, اب دوسرا اس کا سولوشن کیا ہے؟ سولوشن پہ ہم کہتے ہیں فیمنزم سے کہ فیمنزم سے زیادہ بہتر سولوشن ہے ہمارے پاس, کیونکہ ہمارے پاس سولوشن گاڈ گیون ہے. آپ کہتے ہیں ہائرارکی کو ہٹائیں, ہم کہتے ہیں ہائرارکی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں.
یہ سولوشن ہے. آپ کہہ رہے ہیں میتھڈ ٹو دا میڈنس رکھیں کچھ. Absolutely. آپ کہہ رہے ہیں بھائی کہ there is if then there is no method. اچھا ایک اور چیز میں بتا دوں, اگر ہم ہائرارکی کو ہٹا دیتے تو پتہ ہے کیا ہوگا. ایک مثال میں دیتا ہوں, سب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اگر آپ سنسیئرٹی سے سن رہے تو. جیفری ایپسٹین کا میں اور میری وائف ویڈیو دیکھ رہے تھے 60 منٹس کی جو ہے نا پوڈ کاسٹ. تو اور واللہ یہ میں اپنے اور اپنے وائف کے ایموشنس بتا رہا ہوں. ہم لوگ پریشان, ہماری بچی بھی 14 سال کی ہے. جب وہ 14 سال کی بچی کو پرائیویٹ آئلینڈ میں لے کے زنا کے لیے جاتا تھا, میں اپنی وائف سے پوچھ رہا ہوں, یار زہرا, میری وائف کا نام زہرا ہے, میں کہ یہ فادر کہاں ہے اس بچی کے؟ تو میری وائف مجھے کہتی ہے کہ فادر شاید ہو نہیں, ہمیں کیا پتا. میں نے کہا اگر فادر ہوتے بھی نا تو شاید یہ بچی اسے کہتی کہ یو آر ٹاکسک فادر, یو آر انٹرویننگ ان مائی چوائسیز. اس نے اس کو ختم کر دیا. اسلام نے اس کو ولایت دی ہے کہ فادر اینڈ اے مدر ہیو اے رائٹ دیٹ یو نیڈ ٹو اوبے ایز اے چائلڈ. لیکن ماڈرن کلچر اسے ہائرارکی کی بنیاد پہ ٹاکسک کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ اس کی فیلنگ کو کنفرم نہیں کر رہے ہیں تو دیر از اے ویلیو ٹو ہائرارکی. آئی ایم پریٹی شیور آئی بیٹ یو, آپ بیٹنگ از اراؤنڈ, آئی ٹیل یو کہ اگر آپ وہ 14 سال کی لڑکی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جیفری ایپسٹین نے, اب وہ بڑی ہو گئی ہوگی, آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ اگر اس وقت ہمارا فادر, تو وی ریئلائز فرام آور مسٹیکس, شریعہ آسک اس ٹو ریئلائز فرام ڈیوائن گائیڈنس. بہت امپورٹنٹ آپ نے اس بات کو ایڈریس کیا اور بہت لطافت کے ساتھ کیا ہے. لطیف مجھے اللہ کا ناموں میں سے بڑا پسند ہے. آپ نے بہت لطافت کے ساتھ کو ایڈریس کر دیا ہے. آئی تھنک دیٹ از دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ اینی کمیونیکیشن کہ اٹ از اوپن ٹو انڈرسٹینڈنگ. میں صرف اس میں ایک چیز پوچھوں گا آپ سے, لیکن جب یہ ایک کمپلیکس, ایک بات تو واضح ہو گئی, یہ ایک کمپلیکس سچویشن ہے. اور جب وہ قواموں والی بھی بات ہے, جب میں نے اس کا ایک ترجمہ مودودی صاحب نے جو کیا ہے وہ ہے فلیگ بیئرر. قوام کا انہوں نے جو ترجمہ کیا, انہوں نے کہا بھائی وہ اس کا جھنڈا اٹھاتا ہے عورت کا. اب جھنڈا اٹھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے باس, ٹو بی اے فلیگ بیئرر. مطلب علم بردار جیسے جنگوں میں ہوتے تھے, رائٹ ایٹ دا فرنٹ, موسٹ ونربل, موسٹ ایکسپوزڈ. اور پھر آگے جا کے جو اللہ نے ایک اور شرط لگائی ہے, بیکاز دے اسپینڈ آن دم. یہ 2 شرطیں, ایک تو اسپینڈنگ کی اور ایک اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت دی ہے, اور فضیلت میسکلینٹی اسٹرینتھ کی ہے. آپ کے 2 بجے رات کو خاتون دروازہ کھٹکائیں تو مر جائے گا. لیکن مجھے جو ترجمہ پسند آیا نا, وہ شیخ حاتم الحج ایک امریکہ میں اسکالر ہیں, انہوں نے ابھی ریسنٹلی ترجمہ کیا, اور آئی واز تھنکنگ دس گریٹ ٹرانسلیشن, نتھنگ ناٹ ٹیکنگ میں نے تو یہی پڑھا ہوا تھا اس لیے رجال قوامون علی النساء, کہ رجال آر guardians of the women. کہ guardian کے اندر انہوں نے کہا دونوں چیزیں, responsibility اور authority, because we are not taking authority away from the men but we are not taking responsibility away from the men either. ایڈ کر دی اس میں. yes, تو دونوں چیزیں ہوگی تب جا کے وہ قوام بنے گا. ایک سوال جو بہت زیادہ آتا ہے, اس پہ کر کے آگے بڑھوں گا, بہت اس پہ بات ہو گئی. اگر وہ اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کرتا تو ڈز ہی ہیو دا رائٹ ٹو ریمین قوام؟ قرآن میں اس کا آنسر واضح ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا جواب؟ No, absolutely. Fiqh scholars say that he will be removed from the qawam position. Absolutely. If he is a father and so he's abusing. یہ جینڈر بیسڈ کام نہیں ہوا پھر. Absolutely, absolutely. کیونکہ میری اس بارے میں ایک دفعہ بحث ہو گئی کہ انہوں نے کہا جینڈر وائز میل ہے سپیریئر. میں نے کہا پارٹنر, تو پھر اگر آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں تو اگر کوئی ایک صحابیہ تھی اس وقت کی, تو وہ صحابیہ سے ابو لہب اور ابو جہل افضل تھے. اللہ اکبر. میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب اچھا ایک چیز میں ورڈز کر دوں, اسلام ڈزنٹ بلیو ان ایگیلیٹیرین اپروچ ان آل دی ٹائم. اسلام بلیو ان کمپلیمنٹیرین اپروچ. کبھی اچھا ایکویلٹی, لیگل ایکویلٹی ہر ایک کو ہے, ہاں, کہ مرد عورت برابر ہیں کریشن کے حساب سے, لیکن کچھ ایسی چیزیں جو رولس میں ایکویلٹی پر ہے اور کچھ ہے جو ڈیوائن جسٹس پر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس پر ہمیں پرائڈ ہونا چاہیے. مدر کو اگر 3 گنا حق ملا تو قربانیاں مدر کی زیادہ ہے. اس پہ فادر سے نہیں کہ ایگیلیٹیرین اپروچ کہاں گئی. نو ایبسلیوٹلی, تو ہمیں اس پہ پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. اینڈ اگین اٹ از آئی تھنک, اور ایک آپ ایک اوور, جب آپ ان چیزوں کو مسائل سے نکل کے, اب کتنی خوبصورت بات ہے یہ جو آپ نے کہا اولیاء والی. اور ایک اور بہت ہی خوبصورت آیت جو مجھے بہت ہی اس ریلیشن شپ کو ایکسپلین کرتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کا لباس ہیں. ایبسلیوٹلی. تم لباس سنو, کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ریلیشن شپ کو بتایا. یہ کم جینڈر وارز کی گنجائش بچتی ہے. آپ اپنے کپڑے سے لڑ پڑے ہیں ابھی. Absolutely. آپ would you ever you want to take the best care of your dress? Absolutely, absolutely. اور اللہ کا دونوں ایک دوسرے کا ہیں. Absolutely. So ہمارے یہاں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں ہمارا فریم ورک ویسٹرن نہیں ہے. اور جو لوگ حضرات انفلوئنسرز اس کو فیمنزم کو میچ کر رہے ہیں, میسکلینٹی کو میچ کر رہے ہیں مسلم اسپیس, آن لائن اسپیس میں, وہ اس چیز کو تھوڑے بہت لوگ, مجھے نہیں پتا سارے لوگ, اسٹیریوٹائپ نہیں کرنا چاہیے, وہ غلط فریم ورک سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. کافی بار وی آر کنزرونگ دی ویسٹرن میسکلینٹی ٹو ریسپونڈ ٹو فیمنزم اینڈ وائس ورسا. ہاں, our framework is different. ہاں, وہ اس کو بالکل ہی کہتے ہیں رگڑو اس کو, مطلب وہ 18ویں صدی میں لے کے جا رہے ہیں ہمیں. دیکھیے یہی تو بات ہے نا. ابھی میں کہیں لنڈن میں بیٹھا ہوا تھا, کہیں تو گفتگو ہونے لگی, تو ایک ہم سارے دیسی پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کچھ علاقوں کی بات کی کہ یار یہ دیسیوں کے علاقے دیکھو ایسے ہوتے ہیں اس کے اسے. میں نے کہا ان بدماش گوروں نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے 200 سال, میں نے کہا انڈیا واز دا چائنا آف دا ورلڈ.
the undivided India, was the China of the world. Absolutely. And they destroyed it in 100 years to, मतलब global economy में 1/4 था India. It was reduced to 2%. Yeah. That is what they took away from us. It is their policies that have mentally destroyed us. Yeah. We have gotten complex. हमारे सारे मसाइल उन लोगों के उन्होंने डाल दिए हैं. मैंने कहा थोड़ा सा हम इनके साथ अगर रगड़ा देते हैं कोई बात नहीं. मैंने कहा कोई इश्यू नहीं है. मैंने कहा इनको थोड़ा पे करने दो, अभी थोड़ा तड़पने दो उनको. मतलब ये कोई रिलीजियस बात नहीं है भाई. ये कोई रिलीजियस बात. So एक और सवाल मुझे आपकी गुफ्तगू से आया था, मैंने लिख लिया. एक स्कॉलर है, उन्होंने हज़रत मरियम पे किताब लिखी है, फीमेल स्कॉलर, उनका नाम भूल रहा हूँ, इस्लामिक नहीं है, राइटर हैं, जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी लिखी है बायोग्राफी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ. उन्होंने हज़रत मरियम के ऊपर किताब लिखी है, और उन्होंने बड़ी एक अजीब बात लिखी. उन्होंने कहा कि देयर इज़ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड चाइल्डहुड इन द मॉडर्न वर्ल्ड. ओके. उन्होंने कहा कि ये जो एक्सटेंडेड चाइल्डहुड है, ये इस्लाम में इसका क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब इस्लाम तो कह रहा है कि जब आप बालिग हो गए फिजिकली तो फिर आपका गुनाह सवाब है. हमारे यहाँ 25 साल का लड़का होगा, बाबू, बच्चा, बेबी, मेरा बाबा बना हुआ होगा. ये थोड़ा सा इस पे बात करें. क्या, व्हाट इज द इस्लामिक व्यू ऑफ थिंग्स? इस्लामिक व्यू ऑफ ट्रेडिशनली आप बात करेंगे, मैं फ़िक़्ह स्कॉलर्स पे जाता हूँ जो चारों मज़ाहिब है, इसके अंदर है आपका बच्चा बालिग हो जाए, बल्कि कुछ मज़ाहिब ने तो बच्ची बालिग हो जाए उसको कुछ हुनर सिखाएं. ये भी क्या है, बच्चा बालिग हो जाए तो आप उसे हुनर सिखाएं. और सारे इसमें हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम ये आ गई, मॉडर्न एजुकेशन से अकली बुलूगत की भी आई है, जिस्मानी बुलूगत के साथ. तो थोड़ा उसको एक्सप्लेन करें. या ये कि मेंटल मैच्योरिटी भी हो उसके अंदर. आज अगर फॉर एग्जांपल कुछ जगह पे बच्चे 10-11 साल में बालिग हो जाते हैं, लेकिन क्या वो मेंटली तौर पे वैसे हैं जैसे अमर बिन अलास है जो अच्छा. अब इसकी हमें मेंटल मैच्योरिटी को ऐड करना होगा. तो अगर कोई ओपिनियन, हम बालिग बुलूगत की एज क्या डिसएग्रीमेंट है, मेजॉरिटी ने कहा 14 साल, अगर कोई बायोलॉजिकल मार्कर्स नहीं आते, बायोलॉजिकल मार्कर्स हैं मेंस्ट्रुएशन लड़कियों के लिए, वेट ड्रीम है वगैरह वगैरह, अगर नहीं आते तो मेजॉरिटी 14 साल, कुछ 15 साल, बल्कि माइनॉरिटी ओपिनियंस है हनफी मालिकी मज़हब में 17 और 18 साल. I'm just saying this because every fiqh student knows who have studied comparative fiqh. If you haven't studied, then you will bash me. But please, थोड़ा डर भी रहा हूँ. लेकिन I would say go back to your scholars. I personally teach Hanbali mazhab. बट अमेरिका में रहते हुए हम दूसरे मशाइख से भी रिस्पेक्ट से पढ़ते रहते हैं. तो देयर आर माइनॉरिटी ओपिनियंस अबाउट 17-18, बट वास्ट मेजॉरिटी 14. अच्छा, आपने एक बार एज डिफाइन कर दी. 17-18 में होता है या 14-15 में होगा कि थोड़ा बहुत मेंटल मैच्योरिटी आने के चांस होते हैं. लेकिन अगर आप बायोलॉजिकल मार्कर पे गए और 9-10 साल में बच्चा बालिग हो गया, तो इंटेलेक्चुअली एक उसके साथ ग्रोथ हो रही होती है आज के ज़माने में. तो वी हैव टू इवन गिव वेट टू द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी एज वेल. अब क्या किया जाए कि आई पर्सनली थिंक, एंड मैंने अपने बच्चों के साथ ये किया, जो एक कल्चर है ना कि आप अपने बच्चों से जो कैंडी मांग रहे हैं, जो टॉय मांग रहे हैं, फ़ौरन दिला दें, दैट्स एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द हैबिट ऑफ द चाइल्ड. फिर आप उसके लिए इवेंचुअली कि बच्चा काम नहीं करेगा, यूनिवर्सिटी जा रहा है, हम स्पून फीड कर रहे हैं, दिस इज़ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर. बच्चा कभी भी फाइनेंशियली स्मार्ट नहीं होगा, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. आप उसे शुरू से ही फाइनेंशियली मैनेज करना अपने आप को सिखाएं, ताकि वो और थोड़ा अलग रखें. मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने मूसा को दरिया में फेंका, तब जाके वो मूसा अलैहिस्सलाम वैसे बने जैसे हम जानते हैं. पेरेंट्स को कंफर्ट जोन से बच्चों को बाहर निकालना होगा. दिस इज़ एक्चुअली अ साइन ऑफ लव. आपको लगता है हम फियर में बाहर नहीं निकालेंगे, नहीं, आप निकालें, अनकंफर्टेबल बनाएं. जॉनथन हेग एक बड़ी प्यारी बात करता है जिसका हमने अगली हवाला दिया था. इससे किसी ने पूछा कि व्हाट इफ़ माई किड्स गेट बोर्ड, अगर हम उनसे डिवाइस ले लें, कह रहे दैट्स अ गुड थिंग. उन्हें बोर होना चाहिए, बोर होंगे तो कुछ क्रिटिकल सोचेंगे. अगर सारा दिन स्क्रीन सामने, तो आप अपने बच्चों को स्पून फीड ना करें, स्क्रीन टाइम उनका मैनेज करें, मेजर एक्सपोजर दें. लेकिन जिस तरीके से हम लोग पेरेंटिंग कर रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज़ में, खासकर पाकिस्तान के अंदर, एंड आई एम नॉट बैशिंग पाकिस्तान, आई वाज बोर्न हियर, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि इट्स ईजी टू बिकम अ पेरेंट इन पाकिस्तान, बट इट्स डिफिकल्ट टू पेरेंट अ चाइल्ड. सुभान अल्लाह. यहाँ हमें पेरेंटिंग, बच्चे खुद ही माशरा बड़ा कर देगा, नहीं, इट्स अ बिग चैलेंज. और अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चे पैदा भी काफ़ी रफ्तार से कर रहे हैं. ये इसके खैर इकोनॉमिक रीजंस भी हैं बाय द वे, बिकॉज यहाँ पे जितना जल्दी यहाँ पे बच्चे फैमिली चलाना शुरू कर देते हैं, आपको पता है ना, बिकॉज चाइल्ड लेबर एंड अदर थिंग्स, वो उसको एक मदारिस का नेटवर्क है बहुत बड़ा जो उस तरह के बच्चों को ले लेता है, वो उनको परवरिश करता है 8-10. तो उनका माँ बाप ने पैदा किया, लड़कों को मदारिस के हवाले किया, बच्चियों को घरों में काम पे भेजा. और एक मैं अर्बन सेंटर्स की बात नहीं कर रहा सर, एक बहुत बड़ा मसला होता है कि हम, जब हमारी ऑडियंस भी अर्बन सेंटर्स वाली है, वो अपने 5-10 हज़ार लोगों के बीच में कुछ समझते हैं यही पाकिस्तान है.
سبحان اللہ. یہ وہ نہیں ہے پاکستان. Yeah. سو میں تو بڑی سمپل سی بات کرتا ہوں نا, انسینٹیوائز کرتا ہے معاشرہ بچے پیدا کرنے کو, بیکاز وہ بچے کی ذمہ داری لے نہیں رہا, اس بچے کی کاسٹ نہیں ادا کر رہا وہ. اگر آپ کو کرنی ہو اور آپ کو ذمہ داری اٹھانی ہو تو پھر کہانی مختلف ہو جائے گی. کمنگ بیک ٹو یہ جو آپ نے پیرنٹنگ کی بات کی بھائی, تو یہ اس کا طریقہ کیا ہے آصف بھائی؟ مطلب یہ شادی سے پہلے کوئی کورس ہو, کیا ہو, کہاں سیکھیں, کیا ہوگا؟ یہ تو بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے. یس, میں بہت ساری کتابیں لکھ رہا ہوں. کیونکہ ابھی شادی کا سیزن چل رہا ہے, ابھی بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو, ابھی اگلے دسمبر میں ایک نئی نسل پاکستان میں آ چکی ہوگی. الحمد للہ, الحمد للہ. اچھا, اس میں پہلی چیز ہے کہ پیرنٹس بچوں سے ٹین ایج میں ڈسکشن شروع ہو جائیں شادی کے بارے میں. یہ میری ریکویسٹ ہے. اتنا بڑا ڈیسیشن بچوں کی لائف میں آنا ہے اور آپ لوگ ٹیبل ٹاک پہ ڈسکشن نہیں کرتے 17 سال کی لڑکی سے 18 سال کے لڑکے سے کہ بیٹا کل کو تمہاری شادی ہونی ہے, بتاؤ کس قسم کا لڑکا ہونا چاہیے, بتاؤ کس قسم کی لڑکی ہونی چاہیے. یہ اتنا سیریس معاملہ ہے کہ پیرنٹس اس کی ڈسکشن نہیں کرتے, فادر ڈسکشن نہیں کرتے. آپ سورہ قصص پڑھیں, لڑکی فادر سے کہہ رہی ہے کہ موسیٰ کو ہائر کریں اور پھر وہ فادر بات کر رہے ہیں. ہمارے پیرنٹس کا کمیونیکیشن ہوگا بچوں سے, تبھی اس قسم کی باتیں ہوں گی, کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے, تاکہ پیرنٹس جب پرسو کریں یا لڑکے لڑکی آ کے بات کریں کہ لڑکا اچھا لگتا ہے آپ بات کریں وغیرہ وغیرہ, تو کم سے کم ایک آپ کے پاس بتاؤ ایکسپیکٹیشن کیا ہونی ہے. دوسری چیز, میں امریکہ میں یہ کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی میرے پاس نکاح پڑھانے آتا ہے تو یوزولی میں انہیں کہتا ہوں کہ پری میرٹل کاؤنسلنگ کا میرے پاس سیشن لے لو. اس سے یہ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں جو چیلنجز آنے والے ہیں, ان لاس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, فائنینس کو کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے, یہ چیلنجز کیسے لینا ہے, تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو, ریڈ فلیگس کیسے سالو کرنے ہیں, ایک دوسرے کی پرسنالٹی کو کیسے سمجھنا ہے, تاکہ مسئلے مسائل کم ہو. تیسری, اگر کوئی شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے, ابھی پروسیس میں ہے, تو along with استخارہ, along with مشورہ and استشارہ, one more thing you have to do, you meet the individual in a Sharia compliant setting اور ان سے سوالات پوچھیں. انٹرویو کریں آپ. Absolutely. اور انٹرویو ایسا نہ کہ you're trying to judge, you're trying to basically branch off to the other topic, but ask the questions which are important to you. کہ آپ وقت کی نمازیں پڑھتے ہو, where you want us to public school بھیجنا ہے, ہوم اسکول کرنا ہے, یہ سارے پرابلم. تم کیا وائف اگر کام کرنا چاہ رہی ہے, do you want me to work after marriage, so forth, یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جوائنٹ فیملی وداؤٹ جوائنٹ فیملی, اس کو مسئلے مسائل بعد میں آئیں گے تو it will blow out of proportion. اس کے بعد اگر نکاح ہوتا ہے, نکاح کے بعد اپنی ذمہ داریوں کا سمجھے, حقوق اور واجبات کو, اور اس کے بعد پھر اگر معاملہ نہیں چلتا تو ڈیورس کے بھی ایٹیکیٹس ہیں. ڈیورس میں ہمارے معاشرے میں سورہ نکاح اللہ نے نازل نہیں کی, سورہ طلاق نازل کیا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ وی نو ہاؤ ٹو اسٹارٹ ریلیشن شپ ان اے ڈیسنٹ وے, وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اینڈ ریلیشن شپ ان اے ڈیسنٹ وے. دیٹس اے پرابلم. اور اس کے بھی ایٹیکیٹس ہیں. ایکیوزیشن جو ہمارے معاشرے میں آتی ہے جب ڈیورس کرتا, آپ کو زیادہ وٹنس ہوگا, تو بڑی ہی ایٹیکیٹس کے ساتھ باہر آ جائیں, ڈیزالو کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم divorce Hafsa and then he took her back. Sahaba did that. So we have to fulfill the Sharia guidelines not only at the time of happiness, even at the time when we are dissolving the marriage. اینڈ اللہ نے کتنی گرینولر لیول کے اوپر اس کی انسٹرکشنز دی ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جس چیز کو بھی اتنے گرینولر, جیسے وراثت ہے, ایسا لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ جب وہ آیات پڑھتا ہے انسان تو لگتا ہے کہ لٹرلی ایک حساب کتاب کھول دیا, مطلب اکاؤنٹنٹ ٹائپ کا, اکاؤنٹنسی کا کوئی لیسن لگ رہا ہے وہ آپ کو. اتنا گرینولر ہے, اتنا یو نو. اسی طرح جب وہ پارٹنرشپ کا آیت ہے 182 سورہ بقرہ کی, اتنی گرینولر ہے, اس کو بلا لو, اس کو نہیں ہوتا تو اس کو بلاؤ. اسی طرح جب میں طلاق کو دیکھتا ہوں تو آپ نے جو بات کی مجھے بہت اسٹرائک کرتی ہے, یعنی کہ اس قرآن میں جو بھی بینڈ وڈتھ اور اسپیس اللہ نے دی ہے, دیکھیں مختصر لمیٹڈ آیات ہیں نا, 5-6 ہزار آیات ہیں, تو اللہ نے اگر طلاق کے مسئلے کو اتنے ڈیٹیلڈ طریقے سے سمجھایا ہے, اس کا مطلب ہے یہ ایک پرابلم ہے جو کہ آئے گا. اللہ اکبر. ایبسلیوٹلی, آپ بالکل صحیح طرف رہنمائی کر رہے ہیں. ایبسلیوٹلی, یہ پرابلم آئے گا, اس میں زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پرابلم آ گیا ہے, یہ اتنی زیادہ اسپرچولی, ایموشنلی اینڈ فزیکلی اور فائنینشلی ہر طرح کی گائیڈنس ہے اس میں. لیکن ہمارے یہاں تو طلاق ٹیبو ہے. ایبسلیوٹلی, اتنا بڑا ٹیبو ہے کہ مطلب بات ہی نہیں کرو اس پہ ڈسکس ہی نہیں کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں آیتیں اتار دی؟ میں آپ نے بہترین بات کی, سورہ نکاح نہیں, سورہ طلاق ہے. ایبسلیوٹلی. اور بے تحاشا آتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ جب بھی سورہ طلاق پڑھیں گے آپ کو ایک تھیم نظر آئے گی, حدود, اللہ کی حدود کا خیال رکھو, تقویٰ. 5 بار 2 پیج کی پیج پہ تقویٰ لفظ ہے, کیونکہ ٹو ریممبر اللہ while you are dissolving the relationship, it crushes your ego. تب اللہ کو ریممبر کرنا بڑا مشکل ہے. تو تقویٰ 2 پیج کی سورہ 5 بار تقویٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کر سورہ طلاق کے اندر. پھر حدود کے ساتھ معرفہ, معروف طریقے پہ طلاق کرو. معروف رکھنا ہے تو معروف طریقے پہ, رخصت کرو تو معروف طریقے پہ. ڈومیسٹک وائلنس کیوں کر رہے ہو, معروف یعنی ریزنیبل وے میں طلاق ہو. یہ سارے ورڈز بار بار ریپیٹ طلاق کی تھیم میں ہو رہے ہیں. عاشروہن بالمعروف, عاشروہن بالمعروف وغیرہ. اور یہ معروف کے اندر ایک بڑا پیارا جملہ ہے, تفسیر میں اس کے اسکالرز کہتے ہیں عاشروہن کہ اپنے معروف والا معاملہ کرو. معروف عربی میں نکلا ہے عرف سے, کلچر.
ہر کلچر میں آپ اپنے وائف اور ہسبینڈ ڈفرنٹ طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. تو اگر ڈیلنگ یور وائف ان اپروپریٹ وے اکارڈنگ ٹو دیٹ لوکل کلچر ایز لانگ ایز اٹ ڈزنٹ کانفلکٹ دی شریعہ, تو امریکہ میں ڈفرنٹ ہوگا معروف, یہاں پر ڈفرنٹ ہوگا معروف. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. کیونکہ دیکھیں ایک میاں بیوی کے تعلق میں اتنا ایک گرے ایریا ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس کو نان نفقہ بھی دے رہے ہیں, سب آپ بات نہیں کر رہے اس سے. اب اس کے لیے کون فتویٰ دے گا آپ کو؟ ایبسولوٹلی. آپ گھر آتے ہیں, آپ کا منہ سڑا ہوا ہے, اب آپ یہ کہیں یہ تقوی پہ ہی پکڑے جائیں گے, آپ فتوے پہ نہیں پکڑے جائیں گے. آپ یہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. جو فقہی قوانین ہیں اب صحیح کر رہا ہوں, کیونکہ وہ صرف اور صرف ایسے ہیں جو ٹینجبل چیزوں کے لیے ہیں, ایموشنس ہے, ٹائم دینا ہے, آئی لو یو کے میسج بھیجنا ہے, نہیں کر رہے. آپ نے سرد مہری کا مظاہرہ کیا, بھائی کولڈ ہوئے میں کیا کر لے گا کوئی. لیکن ایک اسٹیپ پیچھے چلے جاتے ہیں. ایک سوال جو بہت سارے ماں باپ کے دماغ میں آتا ہے اور شاید دیکھ رہے ہوں یا آنے والا ہوگا, رشتے کا وقت آ گیا ہے بچوں کی. مجھے پتا ہے یہ میں آپ سے مشکل سوالات کر رہا ہوں, لیکن اب ایک رشتہ آ گیا ہے بیٹی کا یا بیٹے کا. پہلے لڑکی والوں کی طرف سے بتائیے کہ اگر وہ کسی لڑکے میں لوگ اس وقت کس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس بہت طرح کی اسٹوریز آتی ہیں کہ کس کس بات پہ رشتہ ہوتا ہے, کس بات پہ منع ہو جاتا ہے. مطلب مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا, اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کون سی وہ بنیادی ریڈ فلیگز ہونے چاہیے جو کہ آپ کو اگر لڑکے میں نظر آ رہے ہوں یا لڑکے کے خاندان نظر آ رہے پارٹنر, یہ تھوڑا سا, اور کون سی وہ چیزیں ہیں جو کیا کہتے ہیں گرین فلیگز. اگر ریڈ فلیگز ہوگا تو باقی سب گرین فلیگز ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ کیا لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں, یہاں سے شروع کریں. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی ٹیبو ہے. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم and ہانی spoke with each other and Rasulullah when he said I want to marry you, then she said that I'm old woman with a lot of kids, I don't want to bother you with responsibility, harm you with responsibility. They did not get married, but the point is they got a chance to discuss and communicate about responsibilities. تو آپ لوگ شریعہ کمپلائنٹ سیٹنگ میں, اور آئی تھنک ہر مکتب فکر کا, ہر اسکول آف تھاٹ کا اسکالر اس بات کی اجازت دیتا ہے. اچھا, دوسری چیز, وہ جو باتیں کریں یا پیرنٹس فیملیز آپس میں ملیں تو کیا باتیں کریں, ریڈ فلیگس کیسے دیکھیں, سوالات پوچھیں. میں نے ایک باقاعدہ سوالات جمع کی ہیں کہ ریلیجن کے اسپیکٹ سے یہ سوال پوچھیں, ایجوکیشن کے اسپیکٹ سے سوال پوچھیں, اپنے فیوچر کے اسپیکٹ سے سوال پوچھیں, پاس کے متعلق یہ سوال پوچھیں, بچے بڑے کرنے کے اعتبار سے یہ سوال پوچھیں. اور میں نے سوال ایسے ایکسپیرینس سے, مسلم فیملی تھراپسٹ سے اور تھوڑے بہت شریعہ کے گائیڈنس سے جمع کیے, تقریباً 70-80 سوال. Absolutely. Put that on رفتار. میں تو سوچ رہا ہوں اس پوڈ کاسٹ کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے. وہ ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے. اچھا, اس کے بعد اب ریڈ فلیگس کیا ہوں جب بھی آپ نوٹ کر رہے ہوں. پہلا ریڈ فلیگ ہے ایگو, ایروگنس. اگر ہر چیز میں اس کی مائی فیملی از بیٹر دین ادر, تو آپ ایسے بندے کے ساتھ اگر شادی کریں گے اٹ ول بی بگ ریڈ فلیگ کہ بندہ کبھی اپالوجائز نہیں کرے گا, بندی کبھی اپالوجائز نہیں کرے گی. تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے ایروگنس, ایگو ہے یا نہیں. دوسری چیز اینگر مینجمنٹ. ظاہر ہے اس کے ساتھ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سے انکمفرٹیبل سوال پوچھیں, صرف کمفرٹیبل سوال نہ پوچھیں, اور وہ کیسے جواب دے رہا ہے, دے رہی ہے. تیسری چیز لائی, اف یو کین ڈیٹیکٹ اے لائی ان دی رسپانسز تو پھر آپ اس کے لیے ریڈ فلیگ لیں, جلد بازی نہ کریں. اچھا, ایک اور چیز یہ ہے ریڈ فلیگس کے علاوہ کہ جب بھی آپ کسی سے بات کر رہے ہیں, صحابہ کی کمیونٹی مدینہ میں تھی, ان کے لیے ٹائم زیادہ لمبا کرنا پرابلم نہیں تھا, وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے, ایک ہی کمیونٹی بڑے ہوئے ہیں. اب کوئی لاہور میں لڑکی ہے, کراچی میں لڑکا ہے, ڈونٹ رش. آپ ایک بات ہوا ہے تو فیصلہ کریں, استخارہ کریں, مشورہ کریں. اگر کوئی اور چیز رہ گئی, کچھ ریڈ فلیگ نظر آئے, ڈونٹ رش. آپ واپس ملیں ان سے ساری ریکوائرمنٹس پوری کر کے شریعہ کی, لیکن ڈونٹ رش اف شی از ناٹ فرام یور کمیونٹی, ورنہ بہت سارے پری میچور کنکلوژن میں پرابلمس آتی ہے. لیک آف حیا ایک پرابلم ہوتی ہے, وہ بھی بڑا ریڈ فلیگ ہے. میکنگ فن آف ادر کلچرس وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہوئی, ریڈ فلیگ پاس ہوا ہے. اس کے بعد آپ آگے بڑھائیں. میرے پیرنٹس سے گزارش ہے کہ نکاح کو آسان بنائیں, نکاح کی کنورزیشن بھی ہو, نکاح کو آسان بنائیں. موسیٰ علیہ السلام پیدا ایجپٹ میں ہو رہے ہیں, ان کی وائف مدین میں بیٹھی ہے. اب بلال حبشہ سے ہیں, عبد الرحمن ابن عوف امیر ترین صحابہ, ان کی بہن وہ بلال سے شادی کر رہی ہے. اسلام نے ان چیزوں کے لیے ہمیں قید نہیں رکھی ہے. لیکن ہمارے یہاں پرابلم, میں خاص کر پاکستان میں بڑا ہوا تو میں نے نوٹ کیا, میرے دوستوں کی شادی ڈیلے ہوئی تھی کہ وہ لڑکا کراچی سے, لڑکی لاہور سے. مین یو آر مسلم, جب وہ زنا کریں گے ایسے کوئی قید نہیں آئے گی, تو نکاح پہ اتنی قید کیوں لگا رہے ہیں. تو آئی تھنک پیرنٹس ہیو اے رسپانسبلٹی ٹو میک نکاح ایزی, اسپیشلی ان دا ہائپر سیکچولائز سوسائٹی. اف یو وانٹ یور کڈس ٹو اوائڈ زنا دین میک نکاح ایزی. ایک سوال لڑکی والوں کی طرف سے اٹھتا ہے بہت زیادہ کہ بھائی قوام ہونا چاہیے لڑکے کو تو فائنینشلی اسٹیبل ہونا چاہیے. اب یہ اسٹیبلٹی کا بیرومیٹر کیا ہوگا, کتنا اسٹیبل ہونا چاہیے کہ جب جا کے آپ اس کو شادی کریں گے. یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. فائنینشیل ایکسپیکٹیشنس کی وجہ سے جو نکاح میں ڈیلے آتا ہے وہ بہت زیادہ ہارمفل ہوتا ہے. اچھا, ایک ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ ایک اچھا رشتہ مل جائے تو کریں, لیکن اگر تھوڑا سا سب آپٹیمل مل رہا ہے, پرائمری گول کیا ہے,
میں اپنے بچیوں کو زنا سے بچاؤں، اللہ سینٹرک گول ہے، یا پرائمری گول میرا منی سینٹرک ہے؟ یہ بہت بہت امپورٹنٹ. اپنے آپ سے ہر بندہ آنیسٹ کنورزیشن کریں. میں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. آر وی فالوئنگ اسلام اور کیپٹلزم؟ اگر سب آپٹیمل بھی آ جائے گا لیکن اچھا لڑکا ہے، آئی ول گیو اٹ. موسیٰ علیہ السلام پر آتے ہیں، فقیر ہیں، خود کہتے ہیں فقیر ہیں، فوج پیچھے لگی فرعون کی، بندے کو غلطی سے قتل کر کے ریفیوجی ہے. آپ پاکستان میں ریفیوجی کو کس لینگویج سے کہتے ہیں؟ وہ آتے ہیں وہاں پر، اور موسیٰ علیہ السلام کے فادر ان لا ان سے ملتے ہیں، کہہ رہے دس از دی مین آئی وانٹ مائی ڈاٹر ٹو میری، کیونکہ ان میں سچائی دیکھتے ہیں، اچھے اخلاق دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں محنتی ہے. اور وہ وہاں کے بڑے آدمی ہیں، وہ تگڑے ہیں، بڑے آدمی ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ محنتی آدمی ہے. ابھی میری بیٹیوں کی بھی مدد کر کے آئے، ایماندار ہے، قوی الامین، دو چیزیں مل گئی. یس. تو ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے فادر ان لا جیسا بننا پڑے گا اگر ہمیں اپنے معاشرے میں شادیاں آسان کرنی ہے. ویسے اس میں ایک اور بڑی چیز بریک ہوئی ہے، لڑکی والوں نے رشتہ بھیجا ہے. اچھا میں کہنے والا تھا، لیکن اچھا یہاں بھی ایک کلچرل پرابلم آتی ہے. لڑکی والے نے موسیٰ علیہ السلام کے فادر ان لا لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں انی ارید ان کے حق، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا نکاح میری بیٹی سے ہو. پھر اسی طرح عمر بن الخطاب حفصہ کا رشتہ لے کے نبی کریم کے پاس جاتے ہیں. اس میں کیا پرابلم ہے؟ جب نکاح ہو رہا ہے، چاہے لڑکے والے لے کے لڑکی والے لے کے جائے، کس کی ناک کٹے گی؟ تو آپ کی ناک زیادہ بڑی ہے نبی کریم سے؟ آپ کی ناک زیادہ بڑی ہے عمر بن الخطاب سے؟ نہیں. سب سے زیادہ یہ سارے آنریبل لوگ تھے. یہ ہائرارکیز ہیں جو توڑنی ہے. یہ جاہلیہ بیس ہائرارکی ہے، اس کو آپ کو ختم کرنا ہے. اور جو اللہ سینٹرک قوانین ہے اس کو رکھنا ہے. جاہلیہ بیس ہائرارکی سے یہاں سے لیفٹ سے آئے رائٹ سے آئے، اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. سبحان اللہ. آئی تھنک طبیعت تو نہیں بھری ہے آپ سے بات کر کے، لیکن صرف ایک فائنل فنڈامنٹل کوشچن. خرد کو غلامی سے آزاد کر. آپ اقبال کو آپ نے اتنا کوٹ کیا ہے، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے، ساز بدلے گئے. بہت بڑا مسئلہ ہے یہ اس وقت. ایک طرف ایک ٹریڈیشن ہے، ایک طرف جین زی ہے اور اب جین الفا ہے. کیا لیڈرشپ آف دا امہ should be transferred in the hands of this new generation, and are we doing enough to do that? اچھا، اور آپ کو کہاں سے نظر آ رہا ہے یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اچھا تو پہلا سوال، should we transfer? I think beggars cannot be choosers. They have to take the leadership. If they won't take, so Ummah have to transfer the leadership because وہ young generation ہے، ان کے پاس جانی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ ریڈی ہیں کہ اچھی طرح لیڈ کر سکیں؟ یہ تو ہونا ہے. دوسری چیز کہ آپٹیمزم رکھنا چاہیے. آپ امہ کے حالات دیکھتے ہیں، غزہ میں دیکھتے ہیں، ایک پیسمزم جنرلی آیا ہوا ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ امہ سروائیو کرے گی، امہ تھرائیو کرے گی، آپ اپنا کنٹریبیوشن کیا کر رہے ہیں آپٹیمزم کے لحاظ سے. کیونکہ کافی بار ہم ماؤتھ پیس بن جاتے ہیں اسلام کے، کہ ہم سروائیو نہیں کر پائے تو کیا ہوگا. نہیں بھائی، آپ سے پہلے بھی امہ تھرائیو کر رہی تھی، آپ کے بعد خطرے میں نہیں ہے. ایبسلیوٹلی اللہ آپ کو آنر دے رہا ہے، نہیں اس امہ کو سرو کرنے کے لیے وہ ہوگا. اچھا اس میں دونوں ایکسٹریم ہے. میں سنتھسس اپروچ کو بہت پسند کرتا ہوں. امہ میں اچھا پوری ورلڈ سویلائزیشن میں ایک بہت اچھے ہسٹورین ہے، روائے کیساگرانڈا. میں آڈینس سے کہوں گا سنے، نان مسلم ہے تو ان کے ساتھ ان کا بیگیج ہے، لیکن ان کو سنیں ضرور. وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ورلڈ ہسٹری میں شروع سے دو چیزیں چلتی جا رہی ہے. ایک سویلائزیشن، ایک گروپ یہ تھا جو آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، پیچھے کے ٹریڈیشن سے باہر آنا چاہ رہا ہے، جس کو ماڈرن میں لبرلس وغیرہ کہا جاتا ہے. ایک وہ ہے جو ٹریڈیشن کو کنزرو کرنا چاہ رہا ہے، نہیں بہت زیادہ تم آگے بڑھ گئے ہو، پیچھے کی چیزوں کو کنزرو کرو. اسلام جب آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر آتے ہیں تو ان دونوں میں بیلنس لاتے ہیں. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہر چیز سے آگے نکل جائیں گے تو بہت زیادہ کبھی ریڈیکل چینج آ جائے گا اور پیچھے کی جو اسٹیبلش انسٹیٹیوشن سے اس کو بھی چھوڑ دیں گے. اور جو کنزرویٹو ہے اس کو دنیا کے ساتھ چل نہیں پاتے وہ بیچارے، کیونکہ وہ پیچھے کی چیزوں کو کنزرو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اسلام آیا ہے جس نے ہمیں شریعت دی ہے، ہدایت دی ہے، قرآن دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ ہے گائیڈ لائنس تاکہ تم گارڈ ریل لگا کے آگے بڑھتے رہو، تاکہ ریڈیکل چینج نہ آئے لیکن چینج تو آ رہے ہیں، اور کنزرویٹو کو فالو نہ کرو کہ پیچھے رہ جاؤ. تو we have to move forward. We have to give the leadership to the next generation. Otherwise, someone else who is deprived of the divine message will lead us. Either you can be leader or you will be led. یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا. Awesome. اچھا دوسری چیز آپ نے پوچھی تھی کہ are they ready? If they, I think that post Gaza I can see the spikes. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایز این امہ یہ کام کر رہے ہیں کہ ان میں سے نیا بلڈ نکلے جو امہ کو لیڈ کر سکے. صلاح الدین ایوبی کو 87 سال لگے تھے اقصیٰ کو فتح کرنے میں. ایک فلیشی ورک سے انسٹاگرام کی ویڈیو بنا کے نہیں ہوا تھا. فرسٹ یو پریپیئر دوز پیرنٹس ہو ول ڈو تربیہ.
who are going to have this dream کہ one day we have to do this. تو امہ سینٹرک ویژن پہ جب بچے بڑے ہوں گے, ایک سوسائٹی بڑی ہوگی, پوڈ کاسٹ بنے گی, ایونچولی نیکسٹ جنریشن پہ نیکسٹ جنریشن یہیں سے موسیٰ نکلیں گے, یہیں سے صلاح الدین نکلیں گے جو نیکسٹ فرعون کو چیلنج کریں گے. لیکن فلیشی ورک سے ہماری عادت بہت فلیشی ہوتی جا رہی ہے, تو وی ول گوئنگ ٹو گو آن تربیہ موڈ, اور تربیہ ہمیشہ نیچے سے آتی ہے. آخری سوال پتہ نہیں کیا پوچھا تھا آپ نے والا. آخری سوال میں اس کو دوبارہ رکھ دیتا ہوں, ٹول کیا ہوگا اس تبدیلی کا, کیونکہ ایک بہت بڑا آپ ریلکٹنس دیکھتے ہیں, ایک بہت بڑی بحث ہے کہ بھائی پولیٹیکل اسلام کو ذرا سائڈ میں رکھو یار, یہ تربیت کرو, خانقاہیں بناؤ, وقت لگاؤ, گپ شپ کرتے رہو تم لوگ آپس میں, سیاست ویاست اور معاملات, ریاست کے معاملات سے ذرا آپ پیچھے بیٹھے ہیں یار, آپ کا کیا کام ہے, آپ اپنا کام کریں. یہ وہی ڈیفیکٹو کرسچنائزیشن جس کی ہم نے بات کی تھی پچھلے 2 وہی آ گئے گھوم کے ہم. ہیمر. اچھا اس کے پیچھے یہ 200 سال سے مسلمان گریٹ تھنکرز جس میں مولانا مودودی بھی ہے, ڈاکٹر اسرار بھی ہے, ایجپٹ میں بہت سارے لوگ تھے, یہ انہوں نے ڈفرینٹ تھیوریز لائیں. کچھ کی تھیوری بہت ہی زیادہ آؤٹ سائڈ رہی ہے, کچھ کی تھیوری ان سائڈ رہی ہے. میں آپ کے سامنے بس 2 پاسبل سیناریو رکھ دیتا ہوں. ایک پاسبل سیناریو ہے کہ آپ ہارڈ پاور امہ کو دیں, ایک پاسبل سیناریو ہے کہ آپ سافٹ پاور سے شروع کریں. ہارڈ پاور کریں گے, اس کے پچھلے کچھ عرصے میں کانسیکوینسز پری میچورلی اچھے نہیں آئے, تو سافٹ پاور دیں. سافٹ پاور سے مطلب یہ نہیں کہ آپ خانقاہیں میں بیٹھ جائیں, ہمیں وہاں سے باہر نکالنا ہے. یعنی کہ جو امہ کے ذہین لوگ ہیں یا امہ کے انفلوئنسرز ہیں, موورس اینڈ شیکرز ہیں, سوشل میڈیا موورس اینڈ شیکرز, ایکیڈیمیا میں جرنلسٹ یا ایون کے انفلوئنشیل ویلدی بزنس مین, ان تک آپ جائیں, ان تک اسلام پہنچائیں, ان کا ویژن کھولیں. they will going to influence eventually the masses, and that's how the change will come, and then eventually when the right time will come you can actually move to the hard power. لیکن you have to move forward. آپ stagnant ہو کے بیٹھ جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. you have to go and challenge the Pharaoh's regime. Yes, it might take time, you might have to spend 10 years in Madian, but no worries, keep moving forward. Even if you're crawling, inshallah Allah will put barakah inshallah. Absolutely. اور قرآن اور اللہ کے نبی کی زندگی اور قرآن کے احکامات روز کی زندگی کے لیے ہیں. Absolutely. ہمارا آپ کو سن کے شاید خوشی ہوگی کہ دا ریزن فار دا ایگزسٹنس آف رفتار, جو میری جرنلزم کی انسپریشن ہے, وہ سورہ نساء کی آیت 132 ماشاءاللہ, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. بہت پاورفل ہے. میرے خیال سے یہ جرنلزم کا منشور ہے. دس از دا کانسٹیٹیوشن آف اینی جرنلسٹ کہ آئی ہیو ٹو اسپیک ٹروتھ. اور بڑی میں نے ایک زبردست ڈیفینیشن سنی کہ جو قسط ہے یہ سوشل جسٹس ہے, عدل جو ہے یہ انڈیویجول جسٹس ہے, اور قسط از سوشل جسٹس. یس, پہ سید قطب نے ماشاءاللہ پوری کتاب لکھی العدالہ اجتماعیہ فی الاسلام, اس میں آیت کو پورا کھولا انہوں نے, سوشل جسٹس ان اسلام 1948 میں. Absolutely, you're right. So ہمارا تو یہی ہے, ہمارے لیے دعا بھی کریں. Absolutely. نہیں, میں بہت ہیپی ہوں کہ آپ جیسے لوگ یہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں جو پولیٹیکل ایکٹیویزم پہ کام کر رہے ہیں. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کمپلیمنٹری کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جہاں آپ کے ویژن پہ کام کریں, امہ میں سرو کریں, دوسرے لوگ ان کے ویژن پہ کام کریں, اور ایونچولی امہ میں پازیٹیو چینج لائیں انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر. تھینک یو فار یور ٹائم. السلام علیکم.